جب انسان جہالت میں فسادات کا سبب بنتا ہے تو مقدر کی تاریکیاں اسے سورج کی روشنی میں بھی منزل سے بھٹکا دیتی ہیں، اور محبت جو بے اعتمادی کا شکار ہو جائے تو بعض اوقات اپنے ہی خون کی بھیٹ لے لیتی ہے۔ وہ کیسے بڑے تھے جن کی نادانیوں نے بچوں کا بچپن تک چھین لیا؟ نفسا نفسی کی دوڑ میں نفس کے غلاموں کا عبرت اثر واقعہ۔ السلام علیکم، میرا نام ہے صادق، آپ دیکھ رہے ہیں صادق لائبریری۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے اس کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر لیجئے گا، کیونکہ میرے چینل پر ملیں گی آپ کو سب سے دلچسپ کہانیاں، سلسلے اور ناولز۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے بچے کا ماموں اعجاز میرے پاس پہنچا تھا۔ میں نے اسے بٹھایا اور پوچھا، بچے کا نام کیا ہے اور وہ کب سے گم ہے؟ اس کا نام تو جاوید ہے جناب، اعجاز نے جواباً بتایا، لیکن سب اسے جیدہ کہتے ہیں۔ جیدہ آج دوپہر ہی سے غائب ہے۔ اس وقت شام ہونے والی تھی۔ وہ ماہ اگست کی اختتامی تاریخیں تھیں۔ بھادو جوبن پر تھا۔ ساون نے جو کسر چھوڑی تھی اسے بھادو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورا کر رہا تھا۔ میں نے اعجاز حسین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جیدہ دوپہر سے غائب ہے اور تم اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے اب میرے پاس آئے ہو؟ ہم لوگ اب تک اپنے طور پر جیدہ کو گاؤں میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک ایک گھر میں جھانک لیا، پورے شاہپور میں اس کا نام و نشان نہیں ملا۔ شاہپور میرے تھانے سے نزدیک ترین ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ تھانے سے گاؤں کا فاصلہ بمشکل 1 فرلانگ ہوگا۔ اس حساب سے یہاں کی آبادی کو 400 سے 500 نفوس تک شمار کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے جیدہ گاؤں سے کہیں باہر چلا گیا ہو۔ میں نے ایک واضح امکان کی جانب اشارہ کیا۔ اعجاز حسین نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہو سکتا جناب، ابھی اس کی عمر اتنی نہیں کہ وہ اکیلا گاؤں سے باہر چلا جائے۔ جیدہ کی عمر کتنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اعجاز نے بتایا، لگ بھگ 8 سال۔ اوہو، میں نے گہری سانس خارج کی اور پوچھا، جیدہ کے ماں باپ کہاں ہیں؟ ماں اور نانی تو گھر پر ہیں تھانے دار صاحب، وہ ہونٹ پیچھتے ہوئے بولا، اور جیدہ کا باپ لاہور میں رہتا ہے۔ شہر لاہور موضع شاہپور سے کم و بیش 35 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ میں اعجاز سے پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا جیدہ کے باپ کو اس کی گمشدگی کا پتہ ہے؟ ابھی تک تو پتہ نہیں ہے جناب، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اور پتہ چل بھی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کیا آپ بات کی تم نے؟ میں نے حیرت بھری نظر سے اعجاز کی طرف دیکھا۔ سب سے پہلے تو جیدہ کے باپ ہی کو اس واقعے کی خبر ہونا چاہیے تھی۔ تم نے اسے ایسے کیوں کہا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں؟ وہ بات دراصل یہ ہے تھانے دار صاحب، وہ بددلی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا، جیدہ کے باپ علی نواز نے 4 سال پہلے میری بہن کو طلاق دے دی تھی۔ جب سے خالدہ امی کے پاس ہی رہ رہی ہے۔ علی نواز نے ادھر لاہور میں دوسری شادی کر رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارا جینا مرنا 4 سال پہلے ہی ختم ہو گیا تھا۔ اوہو، تو یہ بات ہے۔ تم نے دوسرے بچوں سے جیدہ کے بارے میں پوچھ تاچھ کی ہے؟ جی، سب سے پوچھ کے دیکھ لیا، اعجاز نے بتایا۔ وہ دوپہر میں 3 بچوں کے ساتھ چھپڑ کے پاس کھیل رہا تھا، اس کے بعد ہی سے وہ غائب ہے۔ چھپڑ بمانی جوہڑ، پنجاب کے گاؤں دیہات میں جوہڑ کو چھپڑ کہا جاتا ہے۔ چھپڑ بہت کام کی چیز ہوتا ہے۔ کچے مکانوں کی لیپا پوتی کے لیے اسی چھپڑ سے مٹی نکالی جاتی ہے۔ گاؤں کی بھینسیں اور دیگر ڈھور ڈنگر اسی چھپڑ سے نہ صرف اپنی پیاس بجھاتے ہیں بلکہ ان کا نہانا دھونا بھی چھپڑ ہی میں ہوتا ہے۔ بعض بچے اور بڑے بھی چھپڑ میں ڈبکیاں لگاتے نظر آتے ہیں۔ جب اعجاز نے چھپڑ کا ذکر کیا تو میرا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں جیدہ چھپڑ میں دوسرے بچوں کے ساتھ نہا تو نہیں رہا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت سوال کیا، تھانے دار جی، یہ تو بچوں کا پسندیدہ کھیل ہے۔ وہ معتدل لہجے میں بولا، آج کل تو ویسے بھی گرمی کا موسم ہے اور حالیہ بارشوں نے چھپڑ کو کناروں تک بھر رکھا ہے۔ میرے ذہن میں اس حدشے نے سر ابھارا کہ کہیں جاوید عرف جیدہ چھپڑ میں نہاتے ہوئے ڈوب نہ گیا ہو۔ ٹھیک ہے، کناروں پر چھپڑ کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھیں اس کی گہرائی میں بتدریج اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور عین وسط میں تو جوان بندے کے سینے تک پانی کھڑا ہوتا ہے۔ جیدہ کے ڈوبنے کے خدشے کے پیش نظر میں نے اعجاز سے سوال کیا، جیدہ آج دوپہر میں جن بچوں کے ساتھ چھپڑ کے قریب کھیل رہا تھا ان کے نام کیا ہیں اور انہوں نے اس کے بارے میں کیا بتایا؟ بچوں کے نام تو ہیں جی بوٹا، کرمو اور بھولا، اعجاز نے بتایا۔ میں نے بہت کرید کر ان سے پوچھا ہے۔ سب نے ایک جیسے ہی بیان دیا جناب، وہ کہتے ہیں انہیں جیدہ کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ وہ سب مل کر ایک ساتھ کھیل رہے تھے، پھر جیدہ اپنے گھر چلا گیا تھا، اس کے بعد انہیں کچھ پتا نہیں۔ جیدہ بچوں کے مطابق اپنے گھر چلا گیا تھا مگر وہ اپنے گھر پہنچا نہیں، میں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ پھر اعجاز سے پوچھا، جیدہ نے لباس اور جوتے کس طرح کے پہن رکھے تھے؟ اس بارے میں تو مجھے کچھ پتا نہیں جناب، وہ معذرت خواہانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کے سوال کا جواب تو جیدہ کی ماں خالدہ ہی دے سکتی ہے، یا پھر وہ بچے جن کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا۔ میرے ذہن میں بالکل نہیں آیا کہ ان سے پوچھوں۔ کوئی بات نہیں اعجاز، تمہارے ذہن میں نہیں آیا تو میں پوچھ لوں گا، جیدہ کی ماں سے بھی اور اس کے دوستوں سے بھی۔ جیدہ مل تو جائے گا نا تھانے دار صاحب؟ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تسلی میں اس لہجے میں کہا، فکر نہ کرو اعجاز، اور اللہ سے امید رکھو، میں جلد از جلد جیدہ کو ڈھونڈ نکالنے کی کوشش کروں گا۔
اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ دعائیا انداز میں بولا۔ مجھ سے خالدہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، جیدہ اس کے لیے خوشیوں کا واحد سہارا تھا۔ میں تمہاری بہن کے درد کو سمجھ سکتا ہوں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم حوصلہ رکھو اور خالدہ کو بھی حوصلہ دو۔ سمجھو کہ میں نے ابھی سے جیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا، اور اندھیرا ہونے سے پہلے میں خالدہ سے ملنے اس کے گھر بھی آ رہا ہوں۔ تم کوشش کرنا کہ جیدہ کے وہ تینوں دوست مل جائیں، گمشدگی سے پہلے وہ جن کے ساتھ چھپڑ کے کنارے کھیل رہا تھا۔ میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا۔ آپ فکر نہ کریں جناب، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں ان بچوں کو جمع کر کے رکھوں گا، آپ جب آئیں گے تو میں ان تینوں کو خالدہ کے گھر لے آؤں گا۔ وہ جائیں گے کہاں؟ آس پاس ہی کے تو بچے ہیں۔ میں نے تسلی دلاسا دے کر اعجاز کو رخصت کر دیا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، موزہ شاہ پور میرے تھانے سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر واقع تھا۔ شہروں میں رہنے والے اور فرلانگ سے ناشنا افراد اس فاصلے کو 220 گز سمجھ لیں۔ تھانے سے بڑے آرام سے ٹہلتے ہوئے شاہ پور جایا جا سکتا تھا۔ شاہ پور کا رہنے والا ایک کانسٹیبل بھی میرے تھانے میں ہوتا تھا، اس کا نام افضل تھا، اور ظاہر ہے وہ جیدہ کی گمشدگی والے واقعے سے واقف نہیں ہوگا۔ وہ بیچارہ صبح ہی سے ڈیوٹی پر تھا۔ میں نے افضل کو اپنے ساتھ شاہ پور لے جانے کا فیصلہ کیا اور ضروری تیاری کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ میں نے جیدہ کے ڈوبنے والے امکان کو ذہن میں رکھتے ہوئے تفتیش کا آغاز کیا اور بوٹا، کرمو، بھولا وغیرہ کو ساتھ لے کر گاؤں کے جوہڑ پر پہنچ گیا۔ اندھیرا ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں تھی۔ میں دن کی روشنی ہی میں یہ کام نپٹا دینا چاہتا تھا۔ بوٹا، کرمو اور بھولا کی عمریں 7 اور 10 سال کے درمیان تھی، اور ان میں بھولا نسبتاً زیادہ سمجھدار تھا۔ وہ پورے 10 سال کا تھا۔ جیدہ کے گھر سے جوہڑ کی جانب آتے ہوئے میں نے ان تینوں کا مفصل انٹرویو بھی کر ڈالا تھا، لیکن کوئی ایسی بات سامنے نہ آئی جو جیدہ کی تلاش میں میری مددگار ثابت ہو سکتی۔ ان سے مجھے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ اعجاز مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ میں اور کانسٹیبل پولیس یونیفارم میں تھے، لہٰذا ہمیں دیکھ کر نصف درجن سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ چند افراد اس وقت بھی بھینسوں کے ساتھ جوہڑ کے اندر موجود تھے۔ میں نے بھولا سے پوچھا، بھولا اس وقت تم لوگ کس جگہ کھیل رہے تھے؟ بھولا نے ایک جگہ کی نشاندہی کر دی۔ میں نے جوہڑ کے اندر موجود لوگوں سے کہا کہ وہ اس کنارے پر پانی میں ہاتھ پاؤں چلا کر یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جیدہ کہیں پانی کے اندر ڈوبا ہوا تو نہیں۔ جب گاؤں کے ایک نوعمر بچے کے ڈوبنے کے بارے میں ان لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے ماہر تیراکوں کے مانند جیدہ کی تلاش کا کام شروع کر دیا۔ بوٹا، کرمو اور بھولا کے بیان سے تو یہی بات سامنے آئی تھی کہ جیدہ ان سے جدا ہو کر سیدھا اپنے گھر کی طرف گیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی اپنا شک دور کرنے کے لیے جوہڑ میں جیدہ کی تلاش کا کام ضروری سمجھا تھا۔ 20-25 منٹ کی کڑی تلاش کے بعد میرا شک دور ہو گیا، یعنی جیدہ جوہڑ کے اندر موجود نہیں تھا۔ وہاں پر موجود لوگوں میں سے ایک عمر رسیدہ شخص آگے بڑھا اور مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، اگر بچہ اس چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی۔ دوپہر سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے۔ میں نے بغور اس شخص کا جائزہ لیا اور پوچھا، چاچا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام ہے جی برکت، اس نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ تم جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہو وہ میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن پھر بھی تفتیش کے دوران ہر پہلو کو نظر میں رکھنا پڑتا ہے۔ اب یہ تسلی تو ہو گئی ہے نا کہ جیدہ اس چھپڑ میں کہیں غائب نہیں ہوا؟ یہ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور بآواز بلند کہا، تم سب اس حقیقت سے اب تک واقف ہو چکے ہو کہ اعجاز کا بھانجا جاوید عرف جیدہ آج دوپہر سے غائب ہے۔ اعجاز نے جیدہ کی تلاش میں پورا گاؤں چھان مارا ہے۔ آپ لوگ بھی اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، جیسے ہی جیدہ نظر آئے یا اس کے بارے میں کوئی اہم بات معلوم ہو، آپ سیدھے تھانے آ کر مجھے بتائیں گے۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ جیدہ ان کے اپنے بچوں جیسا بچہ ہے، وہ بھی اس کی گمشدگی پر بہت پریشان ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ جیدہ کو اپنے تئیں تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ میں مطمئن ہو کر جیدہ کے گھر آ گیا۔ اس گھر میں جیدہ کی ماں خالدہ، اس کی نانی گلزار بی بی کے سوا اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ اعجاز کی زبانی مجھے پتا چلا کہ اس کی رہائش یہاں سے ایک گلی چھوڑ کر تھی جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہائش پذیر تھا۔ میں خالدہ کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ خالدہ کی عمر 30 کے آس پاس نظر آتی تھی۔ وہ ایک قبول صورت اور فربہ اندام عورت تھی، تاہم اس وقت اکلوتے بیٹے کی جدائی نے اسے ملول کر رکھا تھا۔ میں نے تسلی میں اس لہجے میں کہا، خالدہ بی بی، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں اور میرا یہ وعدہ ہے کہ جیدہ کو جلد از جلد ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس کام کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ جی بھلا میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ مجھے جیدہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات کی ضرورت ہے۔ کس قسم کی معلومات؟ اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ کو کب پتا چلا کہ جیدہ غائب ہے؟ دن میں جب وہ کھانا کھانے کے لیے گھر نہیں آیا تو مجھے فکر ہوئی۔ اس نے بتایا، میں بھائی اعجاز کے گھر گئی۔ وہ کبھی کبھی اس کے بچوں کے ساتھ کھیلنے بھی چلا جاتا تھا، لیکن ادھر جا کر پتا چلا کہ جیدہ وہاں گیا ہی نہیں۔ بھائی اعجاز کو فکر ہوئی۔ اس نے دکانداری چھوڑی اور جیدہ کو ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے سارا پنڈ چھان مارا مگر جیدہ کہیں نہیں ملا۔ تھک ہار کر اعجاز رپورٹ لکھوانے آپ کے پاس چلا گیا۔ یہ ہے کل کہانی تھانے دار صاحب۔ میں نے متاسفانہ انداز میں گردن ہلائی اور پوچھا، وہ آج کتنے بجے گھر سے نکلا تھا؟ میرا خیال ہے 10 بجے، خالدہ نے جواب دیا۔ پھر وہ واپس نہیں آیا؟
کیا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، یہ پہلا واقعہ ہے۔ کھیلنے کے لیے تو وہ روز ہی گھر سے باہر جاتا تھا، لیکن دن میں کھانے کے وقت وہ واپس آ جاتا تھا، مگر نہیں جی، یہ پہلا واقعہ ہے۔ کھیلنے کے لیے تو وہ روز ہی گھر سے باہر جاتا تھا، لیکن دن میں کھانے کے وقت وہ واپس آ جاتا تھا، مگر میں نے لمحاتی توقف کے بعد اس سے پوچھا، آج جب وہ گھر سے نکلا تھا تو اس سے پہلے کوئی خاص واقعہ تو پیش نہیں آیا تھا؟ مثلاً؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ کس قسم کا واقعہ تھانے دار صاحب؟ مثلاً یہ کہ، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں میں سے کسی نے اسے ڈانٹا ہو، چھڑکا ہو یا بہت زیادہ غصہ کیا ہو اس پر۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک بوچھل سانس خارج کرتے ہوئے بولی، پھر مجھ سے پوچھا، کہیں آپ یہ تو نہیں سمجھ رہے ہیں کہ وہ ناراض ہو کر کہیں چلا گیا؟ تمہارا اندازہ درست ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ پولیس آفیسر ہونے کے ناطے مجھے ہر انداز میں سوچنا پڑتا ہے۔ میں ایسے امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بات پر خفا ہو کر ادھر ادھر نکل گیا ہو۔ ویسے اس بات کا ثبوت تو مل گیا ہے کہ وہ دوپہر تک چھپڑ کے کنارے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ بھوٹا، کرمو اور بھولا نے مجھے بتایا کہ وہ نے یہ بتا کر آیا تھا کہ گھر جا رہا ہے۔ ساری گڑبڑ چھپڑ سے لے کر تمہارے گھر تک کے راستے میں ہوئی ہے۔ جو بھی ہوا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، وہ روحان سے لہجے میں بولی۔ مجھے جیتا چاہیے، آپ جلد از جلد اسے تلاش کریں، وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا، پتہ نہیں میرے جیتا کو کس کی نظر کھا گئی ہے۔ خالدہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے میں نے اس کے بھائی اعجاز کو بھی قریب بلا لیا۔ اعجاز کی کریانے کی دکان تھی جو اس نے جیتا کی گمشدگی کی وجہ سے آج دوپہر ہی کو بند کر دی تھی۔ میں نے اعجاز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی کسی سے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ بالکل نہیں جناب، وہ جلدی سے بولا، ہم صلح صفائی سے رہنے والے امن پسند لوگ ہیں، دشمنیاں پالنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ میں نے فوری خیال کی یہ تسکین کے لیے پوچھ لیا، کیا خالدہ کے سابق شوہر یعنی جیتا کے باپ علی نواز کا تعلق بھی شاہپور ہی سے ہے؟ جی ہاں، وہ یہیں کا رہنے والا تھا، اعجاز نے جواب دیا، لیکن اب کافی عرصے سے وہ مستقل لاہور ہی میں رہ رہے ہیں اور بس کبھی کبھار ہی ادھر کا چکر لگا لیتا ہے۔ بھائی اعجاز، خالدہ نے شاکی نظر سے اپنے بھائی کی طرف دیکھا، آپ تھانے دار جی کو آدھی بات بتا رہے ہیں؟ اچھا، میں نے چونک کر خالدہ کی جانب دیکھا تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی ہے؟ اعجاز جز بز ہو کر رہ گیا۔ میں نے خالدہ سے کہا، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، باقی کی آدھی بات تم بتا دو۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی، دراصل علی نواز کے ماں باپ بچپن ہی میں خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے۔ اسے اس کے چاچا اور چاچی نے پالا ہے جو ادھر شاہپور ہی میں رہتے ہیں۔ علی نواز کو کھیتی باڑی اور زراعت کے کاموں سے چڑ تھی، لہٰذا وہ نوکری کی تلاش میں لاہور چلا گیا۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت بھی وہ لاہور میں ملازمت کرتا تھا، مہینے میں 1-2 دن کے لیے یہاں آتا تھا اور پھر واپس چلا جاتا تھا۔ پھر ہمارے بیچ جھگڑے شروع ہو گئے اور پھر وہ ایک دم اداس ہو گئی، اور پھر میں نے کریدا، پھر ہمارے راستے الگ ہو گئے۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، 4 سال پہلے علی نواز نے مجھے طلاق دے دی۔ اس وقت جیتا 4 سال کا تھا۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد ہی اس نے دوسری شادی کی ہوگی؟ میں نے پوچھا۔ دوسری شادی اس نے 1 سال پہلے کی ہے، اور ہمارے درمیان جھگڑے کی بنیادی وجہ بھی علی نواز کی دوسری شادی ہی تھی۔ یہ تنازعہ 1 سال تک چلتا رہا، پھر علی نواز نے نورین کے حق میں فیصلہ کیا اور مجھے طلاق دے دی۔ نورین علی نواز کی دوسری بیوی کا نام ہے؟ میں نے تصدیقی انداز میں پوچھا۔ خالدہ نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ میں نے پوچھا، طلاق کے وقت علی نواز نے اپنے بیٹے کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی تھی؟ بالکل نہیں تھانے دار صاحب، اعجاز نے جواب دیا، اس نے جھوٹے منہ سے بھی ایک بار جیتا کو لینے کا مطالبہ نہیں کیا، یعنی اس کے دل میں جیتا کے لیے کوئی تڑپ نہیں تھی؟ میں نے سرسری انداز میں کہا، آپ سیانے بیانے ہیں تھانے دار صاحب۔ اعجاز نے گہری سنجیدگی سے کہا، جس شخص کو اپنی اولاد سے محبت ہو وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ دوسری شادی کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں نے اعجاز سے پوچھا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ علی نواز کبھی کبھار ادھر چکر لگا لیتا ہے، تو کیا وہ جب یہاں آیا ہوتا ہے تو اس نے اپنے بیٹے کو دیکھنے یا اسے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی تھی؟ یہی تو میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی تھانے دار صاحب، خالدہ جلدی سے بولی۔ بھائی اعجاز نے کسی مصلحت کی وجہ سے آپ کو پوری بات نہیں بتائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب مجھے طلاق ہوئی اس کے بعد سے تو علی نواز نے شاہپور میں قدم ہی نہیں رکھا۔ جیتا کو دیکھنے یا اسے ملنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ تم نے کس مصلحت کی بنا پر مجھ سے غلط بیانی کی ہے؟ میں نے اعجاز کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوئی مصلحت نہیں جناب، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا، بس وہ کیا کہتے ہیں کہ قمیض اٹھاؤ تو اپنے ہی پیٹ ننگا ہوتا ہے۔ میں نے باری باری خالدہ اور اعجاز کی جانب دیکھتے ہوئے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا، کیا جیتا کی گمشدگی میں علی نواز کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ بظاہر ایسا لگتا تو نہیں ہے تھانے دار صاحب، اعجاز نے جواب دیا۔ بظاہر جو شے نظر نہ آ رہی ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ مجھے علی نواز کا اتا پتہ بتائیں، میں اسے چیک کروں گا۔ اس کا پتہ تو ہمارے پاس نہیں ہے، خالدہ نے جواب دیا، اس کے چاچا چاچی سے مل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں علی نواز کے چاچا چاچی سے بھی مل لوں گا۔ میں نے کہا، آپ لوگ جیتا کی گمشدگی کے حوالے سے اور کچھ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ جب خالدہ اور اعجاز اس سلسلے میں مجھے مزید معلومات فراہم نہ کر سکے تو میں انہیں تسلی دلاسا دے کر واپس آ گیا۔ اگلے روز میں نے 2 اہم کام کیے۔ نمبر 1، میں نے ایک بندہ بھیج کر علی نواز کے چاچا نذیر حسین کو تھانے بلا لیا۔
नंबर 2, मैंने 2 सादा लिबास पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी कि वो शाहपुर में घूम फिर कर जीदा के बारे में मालूमात इकट्ठी करें। इसके साथ ही मैंने कांस्टेबल अफजल को भेजकर खोजी शराफत अली को बुला लिया। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया कि मैंने रात खालदा से बात करते हुए जीदा की तस्वीर के बारे में सवाल किया था ताकि उसके बच्चे की तलाश के काम को आसान बनाया जा सके। लेकिन खालदा और एजाज ने मुझे बताया कि उनके पास जीदा की कोई तस्वीर मौजूद नहीं और मुझे दूसरे जराए ही से उसका खोज लगाना था। मैं थाने में बैठा जीदा की गुमशुदगी के बारे में सोच रहा था कि बारिश शुरू हो गई। भादों की बारिश इंतहाई नाकाबिले एतबार होती है। एक लम्हे में सूरज चमक रहा होता है और दूसरे लम्हे बारिश शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात तो धूप और बारिश एक साथ अपनी झलक दिखा रही होती है। भादों की बारिश की एक खसूसियत ये है कि बारिश के फौरन बाद धूप निकल आती है और धूप भी ऐसी के बदन में सुइयां चिबोने वाली। इस मौसम में वैसे भी जिस्म गर्मी दानों से भरा होता है। ऐसे में क़यामत की चमक और बारिश के खड़े पानी की तपश मिलकर क़यामत ढाती है। इस अचानक शुरू हो जाने वाली बारिश ने मुझे तशवीश में मुब्तला कर दिया था और इस तशवीश का सबब था जीदा का खुरा। मैंने सोचा था कि खोजी शराफत अली से जीदा का खुरा निकलवाऊंगा ताकि पता तो चले कि वो चप्पट से अपने घर जाते हुए रास्ते में कहाँ गायब हो गया था। लेकिन इस बारिश ने जीदा क्या, बाकी लोगों के पाँव के निशानात को भी मलिया मेट कर दिया था। आप खुरे की मदद से जीदा का सुराग लगाना मुमकिन नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद नज़ीर हुसैन मेरे पास पहुंच गया। नज़ीर हुसैन की उम्र 45 से मुतजाविज़ दिखाई देती थी और वज़ाकता से काम देहाती मालूम होता था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो खेती बाड़ी का काम करता है, गोया वो एक छोटा जमींदार था। नज़ीर हुसैन, मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, जानती हो मैंने तुम्हें क्यों बुलाया? कुछ कुछ अंदाजा तो है थानेदार जी, उसने जवाब दिया। लन क्या कुछ? खालदा का बच्चा कल से गायब है, वो हमसे लहजे में बोला। मेरा ख्याल है आपने जीदा के बारे में कुछ पूछने के लिए मुझे बुलाया। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। मैंने जीदा ही के सिलसिले में तुम्हें बुलाया, लेकिन तुमने जीदा के लिए खालदा का बच्चा के अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या वो अली नवाज का भी बच्चा नहीं है? आप ठीक कहते हैं थानेदार साहब, वह गड़बड़ाए हुए अंदाज में बोला। लेकिन 4 साल पहले अली नवाज ने खालदा को तलाक दे दी थी। इसके बाद दोनों खानदानों का मेल मिलाप नहीं रहा, इसलिए मेरे मुंह से निकल गया खालदा का बच्चा। कौन से दोनों खानदान? मैंने जल्दी से पूछा। मेरा मतलब है कि खालदा और अली नवाज का खानदान, वो वजाहत करते हुए बोला। लेकिन मैंने तो सुना है कि खालदा को तलाक देने के बाद अली नवाज मुस्तकिल लाहौर ही का होकर रह गया। मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया। पिछले 4 साल से उस बेवफा ने पलट कर आप लोगों की भी खबर नहीं ली। वो एक बोझल सांस खारिज करते हुए बोला, आप ठीक कह रहे हैं। आप लोगों के साथ अली नवाज की क्या नाराजगी है? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। मुझे पता चला है कि वो छोटा सा था जब उसके वालिदैन का इंतकाल हो गया था। आप दोनों मियाँ बीवी ने उसे पाल पोस कर जवान किया, उसकी शादी कराई और वो आप लोगों को ही छोड़कर चला गया। ये क्या माजरा है नज़ीर हुसैन? माजरा क्या थानेदार साहब? वो एक ठंडी आह भरते हुए बोला। जमाने का दस्तूर यही है, जिसके साथ नेकी करो वही डंक मारता है। मैं तफसील जानना चाहता हूँ नज़ीर हुसैन, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। नज़ीर हुसैन अपने भतीजे अली नवाज की तरफ से खासा खफा और दिल बर्दाश्ता नजर आता था। मैं इसीलिए उसे टटोलने की कोशिश कर रहा था ताकि जीदा की गुमशुदगी के सिलसिले में कोई मुफीद नुक्ता हाथ आ सके। चंद लम्हात तक चुप रहकर वो अपनी यादाश्त में माजी के वाक़यात को मुश्तमिल करता रहा, फिर ठहर ठहर कर बताने लगा। बड़े भाई साहब यानी अली नवाज का बाप फरीद अहमद और भाभी रिफत मौजा जमाल नगर में रहते थे। उनकी 5 औलादें थीं, एक एक करके 4 बच्चे और भाई भाभी खानदानी दुश्मनी की भेंट चढ़ गए। अली नवाज छोटा सा था कि मैं उसे अपने साथ घर ले आया, उसकी परवरिश की, पाल पोस कर जवान किया। अपने बेटे तुफैल से ज्यादा उसका ख्याल रखा। उसे जमींदारी के कामों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। रोजगार के सिलसिले में लाहौर का रुख करना भी उसका अपना फैसला था। 10 साल पहले मैंने उसकी शादी एजाज की बहन खालदा से करा दी। 6 साल तक ये शादी रोते धोते चलती रही। फिर मियाँ बीवी के दरमियान ऐसा तनाज़ा उठा कि जिसके नतीजे में अली नवाज ने खालदा को तलाक दे दी। ये तनाज़ा अली नवाज की दूसरी शादी की वजह से उठा था या कोई और सबब भी था? वो सांस लेने के लिए थमा तो मैंने पूछ लिया। एक सबब तो दूसरी शादी भी थी जनाब, वो गोलमोल अंदाज में बोला। और दीगर असबाब क्या थे? मैंने सवाल किया। जनाब थानेदार साहब, मैंने मरने के बाद अपनी कब्र में जाना है, इसलिए आपसे कोई गलत बयानी नहीं करूंगा, चाहे कोई बात अली नवाज के हक में जाती हो या उसकी मुखालफत में। समझदारी का तकाजा यही है नज़ीर हुसैन के कम से कम पुलिस और डॉक्टर से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मेरी घरवाली इनायत बीबी हमेशा मुझसे कहती थी कि मैं अली नवाज पर मेहनत करके ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा हूँ, लेकिन मैं सगे भाई की औलाद समझकर अली नवाज को अपनी औलाद की तरह पालता रहा, उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमी नहीं आने दी। लेकिन वही हुआ जो इनायत बीबी मुझसे अक्सर कहती रहती थी। अली नवाज ने हमसे वफा नहीं की बल्कि हमारी नाक कटवा दी। जब से उसने खालदा को तलाक दी है, वापस पलटकर गांव की तरफ नहीं आया। अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ लाहौर ही में रहता है। नौरीन से उसकी 2 औलादें हैं। ये भी मुझे उस वक्त पता चला जब पिछले साल मैं किसी काम से लाहौर गया तो अली नवाज से मिलने उसके घर भी चला गया था। उस वक्त मैं बश 2 साल की और फराज 6 माह का था। ये सब तो ठीक है नज़ीर हुसैन,
میں نے اسے ٹوک دیا۔ تو مجھے خالدہ کی طلاق کے دوسرے اسباب کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہ لفظ کو ہانسا کھینچنے کے بعد دوبارہ گویا ہوا۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ علی نواز خالدہ کے کردار پر شک کرنے لگا تھا اور ڈھکے چھپے الفاظ میں کئی بار کہہ چکا تھا کہ جاوید عرف جیدہ اس کا خون نہیں ہے۔ اصل فساد یہیں سے شروع ہوا تھا۔ جب بعد میں پتا چلا کہ اس نے لاہور میں دوسری شادی کر رکھی ہے تو یہ فساد بڑھ کر خطرناک جنگ کی صورت اختیار کر گیا اور 1 سال کے اندر اندر خالدہ کو طلاق ہو گئی۔ پہلے وہ ہمارے ساتھ رہتی تھی، طلاق کے بعد وہ اپنی ماں گلزار بی بی کے پاس چلی گئی۔ اعجاز ان لوگوں کی ہر قسم کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کردار پر شک والی بات خالدہ یا اعجاز نے مجھے نہیں بتائی تھی۔ اب یہ نکتہ اچھی طرح میری سمجھ میں آ گیا کہ علی نواز نے خالدہ کو طلاق دینے کے بعد اپنے بیٹے جیدہ کے حصول کے لیے چارہ جوئی کیوں نہیں کی تھی۔ جب وہ جیدہ کو اپنا خون ہی نہیں مانتا تھا تو پھر کسی قسم کی چارہ جوئی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں مزید آدھے گھنٹے تک نذیر حسین سے گھما پھرا کر مختلف نوعیت کے سوالات کرتا رہا، جس سے بس یہی پتہ چل سکا کہ علی نواز کا ان لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ بس نذیر حسین نے 1 سال پہلے علی نواز کو لاہور میں اس کے گھر میں ہی دیکھا تھا۔ اس کے بعد کی کوئی خیر خبر نہیں تھی۔ میں نے علی نواز کا لاہور کا ایڈریس اور اس کے کام کاج کے بارے میں نذیر حسین سے تفصیل حاصل کی اور اسے رخصت کر دیا۔ نذیر حسین جس حد تک میرے لیے کارآمد ہو سکتا تھا وہ میں نے جان لیا تھا۔ نذیر حسین کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد افضل میرے پاس آ گیا۔ افضل نامی اس کانسٹیبل کا تعلق موضع شاہپور ہی سے تھا۔ میں نے افضل کو کھوجی بابا شرافت علی کو لانے کے لیے بھیجا تھا۔ کیا رپورٹ ہے افضل؟ وہ آ کر میرے سامنے بیٹھا تو میں نے پوچھ لیا۔ رپورٹ تسلی بخش نہیں ہے ملک صاحب، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولا۔ کھوجی شرافت علی 2 دن سے چکوال گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی میں ابھی 2-3 دن مزید لگیں گے۔ تو اس میں پریشانی والی کون سی بات ہے؟ میں نے سرسری سے لہجے میں کہا۔ اس کی اب مجھے ضرورت نہیں رہی۔ ضرورت نہیں رہی؟ کانسٹیبل نے حیرت بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ یہ اب کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ اوے جھلیا، پچھلے 2 گھنٹے سے وقفے سے بارش کا جو سلسلہ جاری ہے اس نے کھرا نشان سب کچھ سوا سطح ناز پھیر دیا ہے۔ پانی میں ڈوبی ہوئی گیلی زمین پر کھوجی کیا خاک کھرا تلاش کرے گا؟ اوہو، وہ آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولا۔ اب اس طرف تو میرا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ اپنے دھیان کو ریڈار کی طرح چاروں جانب حرکت دیتے رہا کرو، میں نے سازش کرنے والے انداز میں کہا۔ تم پولیس والے کوئی سائنسدان نہیں جو تمہارا دھیان کسی ایک طرف لگا رہتا ہے۔ بس یہ غلطی ہو گئی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولا۔ آئندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ پولیس کا محکمہ بہت زیادہ ہوشیاری اور چالاکی کا تقاضا کرتا ہے۔ انسان کو ہر وقت آنکھ، کان اور دماغ کے دروازے کھلے رکھنے پڑتے ہیں۔ میں آپ کی نصیحت کو یاد رکھوں گا ملک صاحب۔ یاد رکھنے ہی میں تمہاری بھلائی ہے، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، ورنہ محکمے میں زندگی گزر جائے گی اور تم کانسٹیبل کے کانسٹیبل ہی رہو گے۔ افضل نے مجھے یقین دلایا کہ وہ زیادہ محنت اور لگن سے خدمات انجام دے گا۔ وہ محکمہ پولیس میں بہت زیادہ ترقی کا خواہاں تھا اور میں نے اسے ترقی کا گر بتا دیا تھا۔ ہمارے درمیان لگ بھگ آدھا گھنٹہ جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے گفتگو ہوتی رہی۔ افضل چونکہ مقامی تھا لہٰذا ان میں سے بہت ساری باتیں وہ بھی جانتا تھا جو خالدہ اور نذیر حسین کی زبانی مجھ تک پہنچی تھی۔ اس کا بھی نذیر حسین کی طرح یہی خیال تھا کہ جیدہ کی گمشدگی میں اس کے باپ علی نواز کا کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن میں ذرا وکری ٹائپ کا تھانے دار تھا اور میرا سوچنے کا ایک مخصوص انداز تھا۔ میں کسی معمولی سے معمولی امکان کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے افضل ہی کو بھیج کر ASI مظفر کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ مظفر میرے تھانے کا ایک ہونہار پولیس اہلکار تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور میں نے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ میرے سامنے ایک کرسی پر بیٹھ چکا تو میں نے پوچھا، مظفر تمہاری مصروفیات کیسی چل رہی ہیں؟ مصروفیات تو سب آپ کے سامنے ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ آپ حکم کریں۔ مظفر ایک کم گو سنجیدہ اور بردبار شخص تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہاری مصروفیات میں اضافہ کرنے والا ہوں۔ آج کا دن تمہیں میرے بغیر اس تھانے کا انتظام سنبھالنا ہوگا۔ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ مظفر نے مجھ سے پوچھا۔ ہاں، میرا لاہور جانے کا ارادہ ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ ابھی نکلوں گا اور کوشش کروں گا رات تک واپس آ جاؤں اور میری واپسی میں دیر بھی ہو سکتی ہے۔ آپ بے فکر ہو کر جائیں ملک صاحب، انشاءاللہ میں آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی مظفر۔ ملک صاحب، آپ خیریت سے لاہور جا رہے ہیں نا؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ خیریت کہاں مظفر، میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں گمشدہ جیدہ کے سلسلے میں اس کے باپ علی نواز سے ملنے جا رہا ہوں۔ او اچھا۔ وہ مزید تھوڑی دیر تک میرے پاس بیٹھا رہا اور ہمارے درمیان تھانے کے انتظامی امور کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی۔ ان دنوں تھانے میں زیادہ مصروفیات نہیں تھی۔ جاوید عرف جیدہ والا کیس اگست کے مہینے کا پہلا ایسا کیس تھا جس میں صحیح معنوں میں ہاتھ پاؤں ہلانے کا موقع مل رہا تھا۔ میں سپہر 3 بجے لاہور میں تھا۔ سب سے پہلے میں نے متعلقہ پولیس آفس جا کر اپنی آمد کی غرض و غایت سے انہیں آگاہ کیا، پھر علی نواز کے گھر کا رخ کیا۔ نذیر حسین سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق علی نواز لاہور کے علاقے گڑی شاہو میں رہتا تھا اور جب 1 سال پہلے نذیر حسین اسے مل کر گیا تھا تو وہ کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا اور نذیر حسین کو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہ بہت جلد فیکٹری کی ملازمت چھوڑ کر کوئی اور کام کرے گا۔ اسی خیال کے پیش نظر میں نے فیکٹری کی بجائے اس کے گھر کا رخ کیا تھا۔
गढ़ी शाहू में अली नवाज का घर ढूंढने में मुझे ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। ये इलाका मेरा देखा भला था। मैंने मतलूबा दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दूसरी दस्तक के जवाब में अंदर से आवाज आई, कौन है जी? आवाज निस्वानी थी, लिहाजा मुझे ये अंदाजा लगाने में मुश्किल पेश न आई कि वो अली नवाज की बीवी नौरीन होगी। मैंने खनकार कर गला साफ किया और आवाज़ बुलंद कहा, नौरीन बीबी, मैं अली नवाज से मिलने आया हूँ। वो तो घर में नहीं है। अली नवाज कहाँ गया? वो भी थोड़ी देर पहले ड्यूटी पर गए हैं। इस वक्त ड्यूटी पर? मैंने उलझन ज़दा अंदाज में कहा, क्या अली नवाज आजकल रात की ड्यूटी कर रहा है? जी हाँ, आपको नहीं पता क्या? नौरीन की मुतज़ब्ज़ब आवाज़ उभरी। वो रोज़ाना इसी वक्त जाते हैं और आधी रात को वापस आते हैं। आपने बताया नहीं कौन है? आपको अली नवाज से क्या काम है? मेरा नाम अलग सफदर हयात है, मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा। मुझे अली नवाज से बहुत ज़रूरी काम है। मैं मौजा शाहपुर से आया हूँ। शाहपुर? अल्फाज उसके हलक में अटक कर रह गए। हाँ, शाहपुर, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, और मैं वहाँ का थानेदार हूँ। पुलिस? उसकी घबराई हुई आवाज़ निकली। आप हमारे दरवाजे पर क्यों आए हैं? उधर सब खैरियत तो है ना? पुलिस की आमद का मतलब खैरियत नहीं होता नौरीन बीबी, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। तुम दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे भी चंद बातें करना है। मैं गली में ज़्यादा देर खड़ा रहा तो लोगों को तशवीश होगी कि तुम्हारे घर पुलिस क्यों आई है। बात उसकी समझ में आ गई और उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोल दिया। अगले लम्हे मैं नौरीन की मैयत में उसकी बैठक में पहुंच गया। वो लगभग 3 मरले रकबे पर बना हुआ 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था। आगे पीछे 2 कमरे, बीच में छोटा सा सहन। हम इस वक्त घर के अगले कमरे यानी बैठक में बैठे थे। वो एक सादा सी सजावट वाली आम बैठक थी। मैंने बैठते ही नौरीन का तनकीदी जायजा लिया। वो अली नवाज की दूसरी बीवी थी, मैं उसकी पहली बल्कि साबिक बीवी हालदा से भी मिल चुका था। हालदा के मुकाबले में नौरीन कहीं ज्यादा खूबसूरत और दिलकश औरत थी। अली नवाज का उसकी जानिब झुकाव तो समझ में आने वाली बात थी। आखिर हुआ क्या है, कुछ बताएं तो सही, वो परेशान लहजे में बोली। हुआ यह है कि अली नवाज का बेटा जावेद उर्फ जीदा कहीं गायब हो गया। पूरे शाहपुर में उसे ढूंढ लिया गया। मैं इसी सिलसिले में अली नवाज से बात करने आया हूँ। लेकिन अली नवाज का उन लोगों से क्या ताल्लुक? ये तो पिछले 4 साल से शाहपुर गए ही नहीं, वो बिखरी हुई आवाज़ में बोली। जब से उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक दी है, अपनी ससुराल वालों से हर रिश्ता नाता तोड़ दिया है। जुबान से कायम किए गए रिश्ते जुबान से तोड़े जा सकते हैं नौरीन, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन खून के रिश्ते हर हाल और हर कीमत पर बहाल रहते हैं। अली नवाज ने लाख खालदा को तलाक दे दी हो और करोड़ अपनी ससुराल से नाता तोड़ रखा हो चाहे वो अपने चाचा चाची से भी मुंह मोड़े बैठा हो, लेकिन जीता तो उसका बेटा है, उसका खून है। हाँ, आप ठीक कहते हैं थानेदार जी। उसने जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो मैंने जल्दी से पूछा, वो जी मेरी कई बार अली नवाज से इस मौजू पर बात हुई है। वो हिचकिचाहट अमेज लहजे में बोली, लेकिन वो तो जीदा को अपना खून ही नहीं समझते। मैं इस कहानी से वाकिफ हो चुका हूँ, मैंने कहा, और मैं यहाँ इस सिलसिले में कोई रिसर्च करने नहीं आया कि अली नवाज जीदा को अपना बेटा समझता है या नहीं। मैं तो ये देखने आया हूँ कि कहीं जीदा की गुमशुदगी में अली नवाज का हाथ तो नहीं। मेरे अंदाज ने नौरीन को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वो बेहद उलझे हुए लहजे में बोली, अली नवाज क्यों जीदा को गायब करेंगे? ये तो मैं उसी से पूछूंगा, ज़रा उससे मेरी मुलाकात तो हो जाए। अली नवाज से मिलना है तो आप सैनमा चले जाएं, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। सैनमा? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हाँ, वो सैनमा ही में तो काम करते हैं, वो पलके चपकाते हुए बोली। तो क्या फैक्ट्री की नौकरी उसने छोड़ दी? हाँ, काफ़ी दिन हो गए, उसने जवाब दिया। 8-10 माह से तो वो सैनमा जाते हैं और रात को देर से वापस आते हैं। वो सैनमा में क्या करता है? मैंने पूछा। टिकट वगैरह देते हैं, उसने बताया। मैंने सवाल किया, किस सैनमा में? नौरीन ने एक सैनमा का नाम बताया। गढ़ी शाहू में पहलू बा पहलू 2 सैनमा बने हुए थे, उनके नाम जाहिर करना मुनासिब नहीं होगा। अली नवाज उन ही में से एक में टिकट क्लर्क था। मैंने नौरीन के चेहरे पर निगाह जमाते हुए कहा, अली नवाज से तो मैं सैनमा जाकर ही मुलाकात कर लूंगा, क्योंकि मैं आधी रात तक यहाँ बैठकर उसकी वापसी का इंतजार तो कर नहीं सकता। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारे घर का जायजा लेना चाहता हूँ। सीधी तरह ये क्यों नहीं कहते कि आप घर की तलाशी लेना चाहते हैं? वो तीखे लहजे में बोली, ताकि इस बात का इत्मीनान कर सकें कि कहीं खालदा के बच्चे जीदा को हमने अपने घर में तो नहीं छुपा रखा। अगर तुम ऐसा समझती हो तो ऐसे ही सही, मैंने सरसरी अंदाज में कहा। आइंदा 15 मिनट में मैंने इस मुख्तसर से मकान का तफसीली मुआयना कर लिया और बिलाशुबा इस नतीजे पर पहुंचा कि वो घर जीदा के वजूद से खाली था। हम दोबारा बैठक में आ बैठे। अब तो आपको तसल्ली हो गई ना? नौरीन ने तंजिया लहजे में पूछा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। किसी घर के छोटे मोटे सर्वे से अगर पुलिस वालों की तसल्ली होने लगे तो फिर सब केस थाने बैठे बिठाए ही हल हो जाए। जीदा की गुमशुदगी के बारे में तो मैं सैनमा जाकर नवाज अली से पूछगछ कर ही लूंगा। तुम जरा मुझे अली नवाज की गुमशुदगी के बारे में तो बताओ। अली नवाज की गुमशुदगी? उसने अजीब से लहजे में कहा। मैं समझी नहीं थानेदार साहब, अली नवाज कहाँ गुम हो गया? लाहौर में। वो अली नवाज जो शाहपुर से मुलाजमत की तलाश में शहर लाहौर आया, फिर यहीं का होकर रह गया। उसने मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे देखा था, मुंह से कुछ न बोली।
میں نے کہا نورین بی بی، میں تمہاری اور علی نواز کی شادی کی کہانی سننا چاہتا ہوں۔ وہ چند لمحات تک خاموش رہ کر اپنے ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نقطے پر مرکوز کرتی رہی، پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں مجھے اپنی کہانی سنانے لگی۔ میں نورین کی داستان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نورین اپنی بوڑھی ماں سلطانہ کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ عرصہ پہلے اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ گھر ان کا اپنا تھا، لہٰذا نورین کے باپ اکرام اللہ کی وفات کے بعد ماں بیٹی کے لیے رہائش کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ ان کے لیے ایک کمرہ کافی تھا، چنانچہ سلطانہ بی بی نے بیٹھک کو کرائے پر دے دیا، جس سے ایک مخصوص رقم گھر میں آنے لگی۔ علاوہ ازیں وہ گھر پر بچوں اور عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے بھی کچھ پیسے کما لیا کرتی تھی۔ اس کام میں نورین بھی اپنی ماں کا ہاتھ پٹاتی تھی، جس کے نتیجے میں بڑے اچھے انداز میں ان کی گزر بسر ہو رہی تھی۔ انہیں کبھی مالی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ گھر کی بیٹھک میں مختلف ادوار میں مختلف کرایہ دار آ کر رہائش اختیار کرتے رہے تھے۔ انہی کرایہ داروں میں علی نواز سب سے آخری ثابت ہوا تھا۔ علی نواز کسی فیکٹری میں ملازم تھا اور اس نے سلطانہ بی بی کی بیٹھک کرائے پر لے رکھی تھی۔ اسی قیام کے دوران میں علی نواز اور نورین کے بیچ پسندیدگی کا رشتہ استوار ہو گیا۔ علی نواز نے نورین یا سلطانہ بی بی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور گاؤں میں اس کی بیوی اور بچہ بھی ہے۔ سلطانہ بی بی کی صحت خراب رہنے لگی تو اسے اپنی بیٹی کے مستقبل کی فکر ہوئی۔ وہ نورین اور علی نواز کے درمیان پسندیدگی کے پروان چڑھتے جذبات سے بے خبر نہیں تھی، لہٰذا ایک روز اس نے علی نواز سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس صاف صاف بات کے نتیجے میں نورین اور علی نواز کی شادی ہو گئی۔ ان کی شادی کے 2 ماہ بعد سلطانہ بی بی کا انتقال ہو گیا۔ اب نورین اور علی نواز اس گھر کے مالک و مختار بن گئے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد علی نواز نے نورین کو خالدہ اور جیدہ کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ نورین کو حقیقت جان کر اتنا دکھ نہیں ہوا تھا جتنا افسوس اسے علی نواز کے جھوٹ بولنے پر ہوا تھا۔ بہرحال علی نواز نے کسی طرح منت خوشامد کر کے نورین کو منا لیا اور یہ وعدہ کیا کہ وہ نہ صرف خالدہ کو طلاق دے دے گا بلکہ کبھی پلٹ کر شاہ پور بھی نہیں جائے گا۔ نورین مطمئن ہو گئی۔ علی نواز نے طلاق کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور پچھلے 4 سال سے اس نے پلٹ کر شاہ پور کی طرف کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ نورین سے اس کی 2 اولادیں تھیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی کا نام مہوش تھا جو اب 3 سال کی تھی، اس سے چھوٹے بیٹے فراز کی عمر 1.5 سال تھی۔ وہ دونوں اپنی ماں کی طرح خوش شکل اور پرکشش بچے تھے۔ میں نے مہوش اور فراز کو پیار کیا اور نورین کا شکریہ ادا کر کے اس کے گھر سے نکل آیا۔ شاہ پور واپسی سے پہلے میں نے متعلقہ سینما جا کر علی نواز سے بھی ملاقات کی۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت شخص تھا۔ عمر 35 کے آس پاس رہی ہوگی۔ اس کے بال سلکی تھے اور انہی بالوں کی ایک موٹی سی لٹ بار بار اس کے چہرے پر آ جاتی تھی۔ علی نواز کی ڈیوٹی ڈریس سرکل والی ٹکٹ ونڈو پر تھی۔ اس وقت ہال کے اندر شو چل رہا تھا، لہٰذا وہ فارغ ہی بیٹھا تھا۔ میں نے وہاں پہنچ کر اپنا تعارف کرایا اور رسمی لیگ سلیگ کے بعد اسے اپنی آمد کی غرض و غایت سے آگاہ کیا۔ اس نے جیدہ کی گمشدگی پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، بس افسوسناک انداز میں گردن ہلا کر رہ گیا۔ علی نواز، ایسا کیوں؟ تمہیں جیدہ کی گمشدگی کا دکھ کیوں نہیں ہوا؟ وہ تمہارا خون ہے۔ اس نے زخمی نظر سے مجھے دیکھا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، اس ذکر کو چھوڑ ہی دیں تو اچھا ہے۔ اگر اس ذکر کو چھوڑنا ہوتا تو میں شاہ پور سے سفر کر کے یہاں تک نہیں آتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں جیدہ کی تلاش میں تم تک پہنچا ہوں۔ میں اس امکان کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ جیدہ کی گمشدگی میں تمہارا ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جیدہ والے معاملے کے علاوہ بھی میرا تم سے ملنے کا ایک خاص مقصد تھا۔ خاص مقصد؟ اس نے چونک کر سوالیہ انداز میں میری طرف دیکھا۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہاں علی نواز، یہ بات مجھے ادھر شاہ پور ہی میں پتہ چل گئی تھی کہ تم جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہو، اور اس حوالے سے تم خالدہ کے کردار کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے جب ہی تم نے اسے طلاق دی تھی۔ کہیں آپ اس وجہ سے تو مجھ پر شک نہیں کرے تھانے دار صاحب؟ وہ فکر مندی سے بولا، آپ مجھ سے بڑی بڑی قسم لے لیں، میں جیدہ کی گمشدگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی بھی لے سکتے ہیں۔ میں نے یہ چاہا تھا، اور تمہاری اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ میں تمہارے گھر کی تلاشی لینے کے بعد ہی ادھر آیا ہوں، اور میں نے تمہاری بیوی کا بھی انٹرویو کر لیا ہے، میں نے انکشاف انگیز لہجے میں کہا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد ہی میں تمہاری طرف آیا ہوں۔ وہ پلکیں چپکاتے ہوئے بولا، اس کا مطلب ہے جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے آپ کی تسلی ہو گئی ہے؟ ہاں، صرف جیدہ کی گمشدگی کے حوالے سے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، لیکن ابھی ایک اہم حوالہ باقی ہے، اور اس حوالے سے صرف تم ہی میری تسلی کر سکتے ہو۔ کون سا حوالہ تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہیں خالدہ کے کردار پر کیوں شک تھا، اور یہ کہ تم جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے سے گریزاں کیوں ہو؟ آپ نے اس موضوع کو چھیڑ ہی دیا ہے تو پھر سنیں۔ وہ ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کیے بغیر جائیں گے نہیں۔ تمہیں بالکل درست یقین ہے، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ اس نکتے نے میرے ذہن میں اچھا خاصا انتشار پیدا کر رکھا ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو سارا چکر۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ ساتھ ساتھ چائے بھی پیتے جائیں۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ علی نواز نے میرے منع کرنے کے باوجود بھی چائے منگوا لی تھی۔
میں نے چائے کی پیالی اٹھائی اور چسکی لینے کے بعد سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تھانے دار صاحب، میرے ماں باپ کا بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا، جب میں بہت چھوٹا سا تھا۔ یہ ساری کہانی میرے علم میں آ چکی ہے علی نواز، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے والدین اور گھر کے دوسرے لوگ خاندانی دشمنی کی بھینٹ چڑھ گئے تھے اور تمہاری پرورش چاچا چاچی نے کی ہے۔ تم مجھے اپنی خالدہ سے شادی کے بعد کی کہانی سناؤ۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، خالدہ سے میری شادی چاچا نذیر حسین کے زور دینے پر ہوئی تھی، ورنہ چاچی عنایت کا تو کوئی اور ہی ارادہ تھا۔ تمہاری چاچی کا کیا ارادہ تھا؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ وہ اپنی بہن جمیلہ کی بیٹی نرگس سے میری شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن نرگس مجھے بالکل پسند نہیں تھی۔ ناپسندیدگی کی وجہ بس مجھے اس کی آنکھیں بڑی عجیب لگتی تھی۔ اور برا سا منہ بناتے ہوئے بولا، اس کو دیکھ کر میری ہنسی نکل جاتی تھی۔ تمہارا مطلب ہے نرگس بھینگی تھی؟ بھینگی سے بھی 10 ہاتھ آگے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولا۔ میری آخری معلومات کے مطابق ابھی تک نرگس کی شادی نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی تسلی کی خاطر پوچھ لیا، یہ آخری معلومات تمہیں کب اور کس نے دی تھی؟ تم تو پچھلے 4 سال سے شاہ پور گئے ہی نہیں ہو۔ کوئی 1 سال پہلے چاچا نذیر حسین مجھ سے ملنے لاہور آیا تھا، اس نے بتایا۔ اس وقت میں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ چاچا کی زبانی مجھے پتا چلا کہ نرگس ابھی تک بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے اس کی زندگی کا ساتھی پیدا کر رکھا ہے، بس تلاش کرنے کی بات ہے۔ میں نے کہا، تم مجھے خالدہ کے کردار کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے؟ جی، میری خالدہ سے شادی ہو گئی، وہ قصے کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ چاچی اس رشتے پر مجھ سے ناراض تھی کیونکہ میں نے اس کی بھانجی نرگس کو ٹھکرا دیا تھا۔ گھر میں ہلکی پھلکی نوک جھونک چلتی رہتی تھی اور پھر میں ملازمت کی تلاش میں لاہور آ گیا۔ زمینداری اور کھیتی باڑی میں میرا کبھی دل نہیں لگا تھا۔ شادی سے پہلے تو کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا، لیکن ایک ذمہ دار شخص ہونے کے ناطے اب مجھے کچھ نہ کچھ لازماً کرنا تھا۔ گاؤں میں میرے لیے کچھ نہیں تھا، لہٰذا روزگار کی تلاش میں یہاں آ گیا۔ اس نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا۔ شادی کے دوسرے سال ہی جیتا پیدا ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس بچے میں وہ کشش محسوس نہیں ہوتی تھی جو ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے محسوس ہونا چاہیے۔ میں نے بہت سوچا، غور کیا اور پھر ایک حتمی نتیجے پر پہنچ گیا۔ میں نے اس مسئلے کا سبب ڈھونڈ نکالا تھا۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر پوچھا، تم نے کون سا سبب ڈھونڈا تھا؟ اس کا نام اشتیاق تھا، وہ پرخیال انداز میں بولا۔ میرے مسئلے کی جڑ صرف اور صرف اشتیاق ہی تھا۔ یہ اشتیاق کون تھا؟ میں نے پوچھا، اور اس بندے کے بارے میں کچھ تو بتاؤ۔ اشتیاق نرگس کا چھوٹا بھائی ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ دونوں کی عمروں میں 2-3 سال کا فرق ہوگا۔ اشتیاق پہلے کبھی کبھار ہی اپنی خالہ یعنی میری چاچی سے ملنے، لیکن جیسے ہی میں نے لاہور کا رخ کیا، گھر میں اشتیاق کی آمد و رفت بڑھ گئی تھی۔ میں جب بھی شاہپور جاتا، گھر میں سب سے زیادہ اشتیاق کا ذکر ہوتا تھا۔ یہ میرے لیے ناقابل یقین اور حیرت کی بات تھی، کیونکہ پہلے ہر کوئی اشتیاق کو ملعون کہا کرتا تھا کہ وہ ایک آوارہ گرد و لفنگا شخص ہے، سارا دن اپنے ہی جیسے آوارہ لوگوں کے ساتھ گھومتا رہتا تھا۔ ایسے لفنگے کی گھر میں تعریفیں سن کر میرا ماتھا ٹھنکا اور میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ گھر کے دوسرے افراد کی مجھے زیادہ پرواہ نہیں تھی، لیکن خالدہ کی زبان سے اس لفنگے کا بار بار نام سن کر مجھے بہت اذیت پہنچتی تھی۔ میں پورا مہینہ پردیس میں گزار کر 1-2 دن کے لیے خالدہ اور جیتا سے ملنے آتا تھا، اور یہ لوگ مجھے پرائے سے نظر آتے تھے۔ میں کوئی بھی بات شروع کرتا تو خالدہ گھما پھرا کر قصے کو اشتیاق کی طرف لے جاتی اور اس کی بے جا تعریفیں کرنے لگتی۔ خالدہ کا یہ رویہ مجھے زہر لگنے لگا۔ دوسری طرف میں نے دیکھا کہ جیتا بھی اشتیاق کے ساتھ بہت زیادہ ہلا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس کم آتا اور اشتیاق کی گود میں زیادہ چڑھا رہتا۔ میں کچھ عرصہ تک تو یہ بےہودگی برداشت کرتا رہا، پھر میں نے خالدہ کو سمجھانے کا فیصلہ کر لیا۔ تمہارے سمجھانے کا کیا نتیجہ برآمد ہوا؟ وہ خاموش ہوا تو میں نے سوال کیا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ خالدہ میری بات کو سنجیدگی سے سنتی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس برآمد ہوا۔ وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ وہ میری بات سنتے ہی الٹا اشتیاق کی حمایت کرنے لگی۔ میں اس کا شوہر تھا، لیکن خر خوبی اسے اشتیاق میں نظر آتی تھی۔ بیوی کا ایسا رویہ کسی بھی شوہر کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کچھ عرصہ تک ہمارے درمیان اس معاملے پر سرد جنگ چلتی رہی۔ پھر میں نے چپکے سے یہاں لاہور میں نورین سے شادی کر لی۔ 1 سال کے اندر ہی پتہ نہیں کیسے میری دوسری شادی کی خبر شاہپور تک پہنچ گئی۔ اس دفعہ جب میں گاؤں گیا تو خالدہ نے میرے ساتھ جھگڑا کیا۔ میں نے بھی اس موقع پر اپنے دل کا سارا غبار نکال لیا۔ اشتیاق اور خالدہ کے تعلقات کے حوالے سے میرے دماغ میں جو جہنم دیکھ رہا تھا، اس کی ساری آگ میں نے خالدہ پر اگل دی۔ گھر میں بڑا سنگین ہنگامہ ہوا۔ چاچی آستینیں چڑھا کر اشتیاق کی حمایت پر اتر آئی اور اس نے اعلان کر دیا کہ اشتیاق اس کا بھانجا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گھر میں آنے سے نہیں روک سکتی۔ چاچا نے بھی خالدہ کے آنسوؤں کا پاس رکھا اور مجھے ہی سمجھانے بچانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے سب پر لعنت بھیجی، خالدہ کو طلاق دی اور لاہور آ گیا۔ پھر میں نے پلٹ کر شاہپور کی طرف نہیں دیکھا۔ میں یہاں نورین اور دونوں بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں اور ماضی کے کسی قصے کو دہرا کر اپنی زندگی میں تلخیاں نہیں بھرنا چاہتا۔ اگر آپ قانون کے محافظ نہ ہوتے تو شاید میں اس موضوع پر آپ سے کوئی بات نہ کرتا۔ میں نے چائے ختم کی، علی نواز کے تعاون کا شکریہ ادا کیا اور گڑی شاہو کے پکچر ہاؤس سے نکل کر واپسی کے لیے لاری اڈے کی جانب روانہ ہو گیا۔
گزشتہ پوری رات وقفے وقفے سے بارش ہوتی رہی تھی۔ میں صبح تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک نئی خبر میری منتظر تھی۔ میں نے جن 2 سادہ لباس کانسٹیبلز کو شاہپور کی سنگن لینے کے لیے روانہ کیا تھا ان میں سے ایک واپس آ گیا تھا، اور فیاض نامی وہ پولیس اہلکار میرے لیے ایک سنسنی خیز اطلاع لے کر آیا تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی فیاض، کیا خبر لائے ہو؟ وہ میرے سامنے آ کھڑا ہوا ہی تھا کہ میں نے پوچھا، ملک صاحب جس دن سے جیتا غائب ہوا ہے نا جی، اسے ایک دن پہلے 2 مشکوک افراد کو شاہپور میں دیکھا گیا ہے۔ فیاض نے بتایا۔ وہ اعجاز کی بہن خالدہ کا گھر ڈھونڈ رہے تھے۔ یہ اطلاع واقعی بے حد چونکا دینے والی تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کے اور فیاض کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، وہ دونوں مشکوک افراد کون تھے؟ جناب ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، وہ کون تھے اور کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے گاؤں کے کس بندے سے خالدہ کا گھر پوچھا تھا؟ شوکت علی سے۔ یہ شوکت علی کون ہے؟ شاہپور کا ایک چھوٹا زمیندار ہے۔ کیا شوکت علی بھی ان 2 بندوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ نہیں جناب، وہ دونوں شوکت علی کے لیے بالکل اجنبی تھے۔ اس سے پہلے شوکت نے انہیں شاہپور میں یا شاہپور سے باہر کہیں نہیں دیکھا تھا۔ کیا شوکت علی نے ان مشکوک افراد کو خالدہ کے گھر کا پتہ دیا تھا؟ جی شوکت نے یہی بتایا، فیاض نے جواب دیا۔ تم نے شوکت سے ان بندوں کے خلیے اور وضع قطع کے بارے میں سوال نہیں کیا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ملک صاحب، میں شوکت علی کو اپنے ساتھ تھانے لے آیا ہوں، کانسٹیبل نے جوش بھرے انداز میں بتایا، تاکہ آپ اسے تفصیلی پوچھ گچھ کر سکیں۔ یہ تم نے کلمندی کا کام کیا۔ میں نے ستائشی نظر سے فیاض کی طرف دیکھا، پھر تحکمانہ انداز میں کہا، شوکت کو میرے پاس بھیجو۔ تھوڑی دیر کے بعد شوکت نامی وہ زمیندار میرے سامنے موجود تھا۔ اس نے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ شوکت علی کی عمر 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ وہ عام شکل و صورت کا مالک ایک دیہاتی شخص تھا۔ میں نے اسے پوچھا، وہ دونوں بندے تمہیں کب اور کہاں سے ملے تھے؟ جس دن جیتا گم ہوا ہے اس سے پہلی والی شام، شوکت نے جواب دیا۔ میں کھیتوں میں موجود تھا کہ انہوں نے مجھ سے اعجاز کریانے والے کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا۔ خالدہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ میں نے انہیں گلزار بی بی کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ بس جناب، میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ دونوں تمہارے لیے اجنبی تھے؟ میں نے شوکت کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے انہیں پہلے کبھی شاہپور میں نہیں دیکھا؟ نہیں جی، اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ نہ شاہپور کے اندر اور نہ باہر کہیں۔ ان کے خلیے اور شکلیں وغیرہ تمہیں یاد ہیں؟ میں نے ٹٹولنے والے انداز میں پوچھا۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے سامنے آ جائیں تو تم پہچان لو گے؟ جی بالکل پہچان لوں گا، وہ بڑے وثوق سے بولا۔ ان کے خلیوں کے بارے میں مجھے بھی بتاؤ۔ ان میں سے ایک دراز قد اور دبلا پتلا تھا، رنگ سانولا، عمر 30 سال کے قریب۔ شوکت علی نے اپنی یادداشت پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے بھی بنے ہوئے تھے، جیسے 2-3 راتوں سے جاگا ہوا ہو۔ وہ خاصا الجھا ہوا اور بیزار نظر آتا تھا۔ اور دوسرا؟ شوکت علی کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھ لیا۔ دوسرا درمیانے قد اور متناسب بدن کا مالک تھا، اس نے جواب دیا۔ اس کا رنگ گندمی اور عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی۔ اس بندے کے سر کے بال حد سے زیادہ سیاہ اور گھنگریالے تھے۔ شوکت علی، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کے حلیے بیان کیے، اب ذرا ان کے لباس کے بارے میں بھی بتا دو۔ جی تھانے دار صاحب، سانولے رنگ کے لمبے تڑنگے آدمی نے بادامی رنگ پاپلین کا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، جبکہ گھنگریالے بالوں والے کے جسم پر لٹھے کا لباس تھا، کرتا اور شلوار۔ شوکت علی، میں نے سوال کیا، تم نے ان کے نام وغیرہ نہیں پوچھے تھے؟ جی میں نے پوچھا تھا، لیکن انہوں نے نام بتانے کی بجائے کچھ اور ہی جواب دیا، وہ سادگی سے بولا۔ پھر میں نے انہیں قریدنا ضروری نہیں سمجھا اور اپنے کھیتی باڑی کے کام میں مصروف ہو گیا۔ انہوں نے ایسا کیا جواب دے دیا تھا شوکت علی کہ تمہاری بولتی بند ہو گئی؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اسے دیکھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ، شوکت نے جواب دیا، ہم لاہور سے آئے ہیں، علی نواز نے ہمیں بھیجا ہے، خالدہ کو کوئی خاص اطلاع دینا ہے۔ شوکت علی کی بات سن کر میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ فوری طور پر میرے اندر یہ خیال ابھرا، وہ دونوں جو کوئی بھی تھے، ان کا علی نواز سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کل ہی علی نواز سے مل کر آیا تھا، اور اس ملاقات میں نے اس کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی، اس کی روشنی میں وہ جیتا کی گمشدگی میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر ان 2 مشکوک اجنبی افراد نے علی نواز اور لاہور کا ذکر کیا تھا تو اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ علی نواز کو کسی چکر میں پھنسانے کی سازش کر رہے تھے، اور غیر ممکن تھا کہ جیتا کو انہی لوگوں نے کہیں غائب کر دیا ہو۔ اگر وہ علی نواز کے بھیجے ہوئے بندے ہوتے تو پھر یہ کبھی ظاہر نہ کرتے کہ انہیں علی نواز نے کسی ضروری کام سے خالدہ کے پاس بھیجا ہے۔ اگر وہ دونوں نامعلوم افراد میرے ہتھے چڑھ جاتے تو جیتا کی گمشدگی کا عقدہ حل ہو سکتا تھا۔ شوکت علی مجھے جتنی معلومات فراہم کر چکا تھا، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، لہٰذا مزید چند سوالات کے بعد میں نے اسے اس ہدایت کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شوکت علی، جب تک جیتا کی گمشدگی کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تم شاہپور گاؤں سے باہر نہیں جاؤ گے، اور اگر تمہارا جانا بہت ضروری ہوا تو پہلے تم تھانے میں آ کر مجھے اطلاع دو گے، اس کے بعد ہی کسی طرف کا رخ کرو گے۔ تو میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی سمجھ رہا ہوں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ شاید آپ کو کسی حوالے سے مجھ پر شک ہو رہا ہے، لگتا ہے تم میری بات کو کچھ زیادہ ہی سمجھ گئے ہو۔
میں نے مانی خیز لہجے میں کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مجھے کسی حوالے سے تم پر شک ہے۔ میں نے تمہیں محض اس لیے شاہپور میں رکنے کی تاکید کی ہے کہ وہ دونوں مشکوک بندے کسی بھی وقت پولیس کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں۔ ان کی شناخت کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تمہارا گاؤں میں موجود رہنا ضروری ہے۔ شوکت علی نے ایک سکون بھری سانس خارج کی اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے فوراً کانسٹیبل فیاض کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ فیاض آیا تو میں نے اسے ان دو افراد کے حلیوں سے تفصیلاً آگاہ کیا اور ہدایت کی کہ وہ نہایت ہی محتاط انداز میں یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس وضع قطع کے بندوں کو گاؤں میں اور کس کس نے دیکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس طرح ان کا سراغ لگانے میں آسانی ہو جائے۔ فیاض نے میری ہدایت پر کما حقہ عمل کرنے کا یقین دلایا اور مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ میں نے مقامی کانسٹیبل افضل محمود کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی حکم ملک صاحب، وہ میرے سامنے بادب با ملاحظہ کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ افضل، تم اشتیاق کو جانتے ہو؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ کون سا اشتیاق ملک صاحب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ شاہپور میں تو 3-4 اشتیاق ہیں۔ میں نذیر حسین کی سالی جمیلہ کے بیٹے اشتیاق کی بات کر رہا ہوں، جس کی بہن نرگس بینگی ہے۔ اچھا، وہ اشتیاق، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ کوئی خاص بات نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ کوئی خاص بات نہیں، میں نے سرسری انداز میں کہا، بس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے اور آج کل کس نوعیت کی مصروفیات میں لگا ہوا ہے۔ بہت ہی نکما اور فضول قسم کا بندہ ہے وہ، کانسٹیبل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے آوارگی ہی سے فرصت نہیں ہے، کرے گا کیا؟ جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر۔ تمہارا مطلب ہے وہ پستہ قامت ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا، بس تمہیں اشتیاق پر گہری نظر رکھنا ہے۔ میں نے رازدارانہ انداز میں کہا، اس کا وہ حصہ جو زمین کے اوپر ہے اس پر بھی، اور جو حصہ زمین کے اندر ہے اس پر بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے ملک صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اچانک اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی۔ یہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں کانسٹیبل افسر کو سمجھایا کہ اشتیاق پر نظر رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے۔ علی نواز کی زبانی ماضی کے جو حالات و واقعات میرے علم میں آئے تھے، ان کی روشنی میں اشتیاق کو چیک کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ اپنی بات کے اختتام پر میں نے افسر سے کہا، افسر، ابھی اور اسی وقت سے تمہاری ڈیوٹی اشتیاق پر ہے۔ تم نے اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھنا ہے، وہ کس کس سے ملتا ہے اور ان کے بیچ کیا معاملات طے پاتے ہیں وہ تمہیں خبر ہونا چاہیے۔ اگر اشتیاق گاؤں سے باہر کہیں جانے کی کوشش کرے تو تم اس کا تعاقب کرو گے اور ضرورت پڑنے پر اسے گرفتار بھی کر سکتے ہو۔ خاص طور پر میں نے جن 2 اجنبی مشکوک افراد کے بارے میں بتایا نا، اگر اشتیاق اور ان لوگوں کے بیچ کوئی کنیکشن نکل آئے تو فوراً مجھے بتانا ہے۔ جی ملک صاحب، آپ فکر ہی نہ کریں، وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ میں اس سلسلے میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ شاباش، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے امید ہے تم جلدی کوئی خوشخبری سناؤ گے۔ انشاءاللہ، وہ بڑے عزم سے بولا۔ وہ جانے لگا تو میں نے کہا، افضل، تم نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ رک گیا اور پوچھا، حکم ملک صاحب؟ حالدہ کہ بھائی اعجاز اور علی نواز کے چچا نذیر حسین سے کہنا کہ وہ آج کسی وقت تھانے آ کر مجھ سے ملیں۔ میں نے کہا، مجھے ان سے کچھ ضروری باتیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں بھیجتا ہوں انہیں۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، ملک صاحب، وہ دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس آئیں یا جیسے بھی؟ میں نے کہا، بس تم انہیں میرا پیغام دے دو، یہ فیصلہ میں خود کروں گا کہ انہیں ایک ساتھ اپنے کمرے میں بلانا ہے یا الگ الگ۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، جو آپ کا حکم، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ میں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا تو ایک عمر رسیدہ شخص مجھ سے ملنے آ گیا۔ وہ اپنی وضع قطع اور چال ڈھال سے 60 کے پیٹے میں نظر آتا تھا۔ اس پر نگاہ گئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں اور کب یہ یاد نہ آ سکا۔ اس نے میرے سامنے بیٹھنے کے بعد جب اپنا تعارف کرایا تو میری الجھن دور ہو گئی۔ تانے دار جی، اس نے کہا، میرا نام برکت علی ہے۔ ادھر چھپڑ کے کنارے آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب آپ نے جیدہ کی تلاش میں لوگوں کو چھپڑ کے اندر چھوڑا ہوا تھا۔ مجھے سب یاد آ گیا۔ اس وقت برکت نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا تھا، اگر بچہ اس چھپڑ میں ڈوبا ہوتا تو اب تک اس کی لاش اوپر آ چکی ہوتی۔ دوپہر سے اب تک کافی وقت گزر چکا ہے۔ چاچا، میں نے برکت علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تمہارے چہرے کے تاثرات سے لگتا ہے کہ تم کوئی الجھن لے کر میرے پاس آئے ہو، میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں آپ میری بات کا کیا مطلب نکالے، لیکن میں جو کچھ دیکھ کر آ رہا ہوں اس نے میرے دماغ کو الجھا دیا ہے۔ میں نے لکڑیوں والا گٹھر گھر میں پھینکا اور سیدھا آپ کے پاس آ گیا۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا چاچا؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں پوچھا۔ میں لکڑیوں کی تلاش میں جنگل کی طرف گیا تھا، اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانے لگا، ہفتے میں 1 آدھ چکر میں جنگل کا لگا لیتا ہوں۔ میں اضطراری نظر سے اسے دیکھنے لگا کہ وہ آگے کون سا انکشاف کرتا ہے۔ میں لکڑیاں اٹھا کر جنگل سے واپس آ رہا تھا کہ میں نے ایک درخت کے نیچے ایک چپل پڑی دیکھی ہے، 8 سے 10 سال تک کے بچے کی چپل۔ جنگل میں چپل؟ میں نے چونک کر برکت علی کی طرف دیکھا۔ کسی 8-10 سال کے بچے کا جنگل میں کیا کام؟ اسی سوال نے تو میرا دماغ خراب کیا تھانے دار صاحب، وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا۔ پتہ نہیں کیوں میرے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ کہیں وہ چپل گمشدہ جیدہ کی تو نہیں۔ اچھا، مجھے اس چپل کی تفصیل بتاؤ۔ جناب، وہ ہرے رنگ کی ہوائی چپل ہے جس کا ایک سٹریپ جڑا ہوا ہے، یعنی اس سٹریپ پر موچی کے ہاتھ کا پیبند لگا ہوا ہے۔
اس چپل کے آس پاس تمہیں اور کچھ بھی نظر آیا؟ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا تمہیں میرے ساتھ جنگل کے اس حصے میں جانا ہوگا جہاں تم نے وہ چپل پڑی دیکھی۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کے ساتھ جنگل کی طرف جانے کو تیار ہوں۔ موزہ شاہپور کے شمال اور جنوب میں تحد نگاہ سرسبز و شاداب کھیتوں کا لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ مشرق میں 1 فرلانگ کے فاصلے پر میرا تھانہ تھا۔ اس تھانے سے نصف میل آگے ایک نیم پختہ سڑک تھی جو لاہور کی جانب جانے والی سڑک سے جا ملتی تھی، جبکہ شاہپور کے مغرب میں 2 فرلانگ کے فاصلے سے جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی 10 میل تک دراز اور ایک چھوٹا مگر گھنا جنگل تھا۔ گاؤں کے لوگ ایندھن کی تلاش میں اسی جنگل کا رخ کرتے تھے اور برکت علی بتا رہا تھا کہ اس نے اسی جنگل کے ایک حصے میں کسی بچے کی ہوائی چپل پڑی دیکھی تھی۔ اگر وہ چپل گمشدہ جیدہ کی تھی تو پھر اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی تھی کہ جیدہ کو کسی نے اسی جنگل میں گم کیا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ وہ خود تنہا 2 فرلانگ کا فاصلہ طے کر کے جنگل کی طرف گیا ہو اور پھر اپنی چپل وہاں پھینک کر کہیں روپوش ہو گیا ہو۔ میری یہ سوچ اس نقطے پر منحصر تھی کہ وہ چپل جاوید عرف جیدہ ہی کی ہو۔ اگر میں مذکورہ چپل تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو خالدہ کو وہ چپل دکھا کر شناخت کرائی جا سکتی تھی اور چپل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جنگل کی طرف سفر کرنا لازمی تھا۔ میں نے ضروری تیاری کی اور برکت علی کی رہنمائی میں جنگل کی جانب روانہ ہونے لگا تو کانسٹیبل افضل میرے پاس پہنچ گیا۔ ہاں بھائی افضل، خیریت تو ہے؟ میں نے اس پر نگاہ پڑتے ہی پوچھ لیا۔ تم خلاف توقع اتنی جلدی کیسے واپس آ گئے؟ آپ کو ایک ضروری اطلاع دینا تھی جناب۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کیسی اطلاع؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ کے حکم کے مطابق نذیر حسین کو تو تھانے آنے کے لیے کہہ دیا ہے، وہ میرے ساتھ تھانے آ بھی گیا ہے، افضل نے رپورٹ پیش کرنے والے انداز میں بتایا، لیکن اعجاز گھر پر موجود نہیں۔ اس کی گھر والی نے بتایا کہ وہ کسی ضروری کام سے کوٹ مکھن گیا ہے اور اس کی واپسی کل ہی ہوگی۔ کوٹ مکھن موزہ شاہپور سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ میں نے افضل کی بات پوری توجہ سے سنی، اس کے خاموش ہونے پر کہا، اعجاز کی گھر والی نے یہ نہیں بتایا کہ اسے کوٹ مکھن میں ایسا کون سا ضروری کام پڑ گیا تھا؟ میں نے فریدہ سے یہ سوال کیا تھا، افضل نے جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ وہاں ایک بندے سے اعجاز نے کوئی رقم وغیرہ لینا تھی، وہ اسی رقم کی وصولی کے لیے وہاں گیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، وہ جب کوٹ مکھن سے واپس آئے گا تو اسے بھی دیکھ لیں گے۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، یہ بتاؤ نذیر حسین کہاں ہے؟ وہ باہر برآمدے میں بیٹھا ملک صاحب۔ ٹھیک ہے تم جاؤ افسر، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں نذیر حسین کو خود ہی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں نے نذیر حسین کو بھی اپنے ساتھ رکھا اور چاچا برکت علی کی نگرانی میں ہم جنگل کی سمت روانہ ہو گئے۔ میں نے احتیاطاً برکت علی کو آگے چلنے کے لیے کہہ دیا تھا۔ اس سے میرا صرف اتنا سا مقصد تھا کہ میں نذیر حسین سے جو بھی گفتگو کروں وہ برکت علی کی سماعت تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ میں نے علی نواز کے چاچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں کل لاہور گیا تھا۔ میں نے تنیسہ آواز کو دھیما رکھا تھا۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور میرے ہی انداز میں آواز دبا کر بولا، آپ علی نواز سے ملنے گئے تھے؟ تم نے یہ اندازہ کس بات سے لگایا نذیر حسین؟ آپ نے مجھ سے علی نواز کا پتہ وغیرہ لیا تھا؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے اسی وقت محسوس ہو گیا تھا کہ آپ جیدہ کی تلاش میں لاہور ضرور جائیں گے۔ میں پولیس کے طریقہ کار کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر مجھے تم پر سخت افسوس ہے۔ میں نے قدرے ترش لہجے میں کہا، بلکہ مجھے تم سے سنگین شکوہ ہے۔ کس بات کا شکوہ اور کیسا افسوس تھانے دار صاحب؟ وہ متعجب نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نذیر حسین تم پولیس کے طریقہ کار سے واقفیت کے بھی دعوے دار ہو اور تم نے مجھ سے بہت سے حقائق چھپانے کی کوشش بھی کی ہے۔ کون سے حقائق تھانے دار صاحب؟ اس کے تعجب میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے تم پر واضح کیا تھا نا کہ پولیس اور ڈاکٹر سے کوئی حقیقت نہیں چھپانا چاہیے، ورنہ مصیبت الٹی اپنے گلے میں آتی ہے۔ جناب میں نے آپ سے کیا چھپایا ہے؟ وہ نیم احتجاجی انداز میں بولا۔ میرے پراسرار سوالات نے اس کی تشویش کو بام عروج تک پہنچا دیا تھا۔ جب میں نے تم سے خالدہ کی طلاق کا سبب پوچھا تھا تو تم نے بتایا تھا کہ علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہو گیا تھا، وہ جیدہ کو اپنا خون نہیں سمجھتا تھا۔ جی ہاں، میں نے آپ کو یہی بتایا تھا، وہ گہری سنجیدگی سے، اور حقیقت بھی یہی ہے تھانے دار صاحب۔ یہ آدھی حقیقت ہے نذیر حسین، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آدھی حقیقت؟ وہ مزید الجھ گیا۔ میں سمجھا نہیں جناب۔ یہ ٹھیک ہے کہ علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہو گیا تھا، اس لیے وہ جیدہ کو اپنا خون تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن تم نے مجھ سے یہ حقیقت چھپائی کہ علی نواز کے شک کی بنیاد کون شخص تھا؟ کون شخص؟ اس نے الٹا مجھی سے سوال کر ڈالا۔ اشتیاق، میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا۔ وہ کسیانہ سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ علی نواز کو اشتیاق ہی کے حوالے سے خالدہ کے کردار پر شک تھا، تو کیا علی نواز کا شک درست تھا؟ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ دلوں کے حال اور نیت کا احوال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ زمانی انداز میں بولا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا، اس لیے کسی پر الزام لگانا میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ یہ تو ٹھیک ہے نا کہ اشتیاق اکثر و بیشتر تمہارے گھر میں گھسا رہتا تھا، اور وہ بھی علی نواز کی غیر موجودگی میں؟ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ میری بیوی کا بھانجا ہے، میں اسے گھر میں آنے سے تو نہیں روک سکتا۔ میں گھر میں آنے سے روکنے کی بات نہیں کر رہا ہوں نذیر حسین، اس پر اور اس کی حرکتوں پر نظر رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ جناب میں نے کبھی اس حوالے سے غور نہیں کیا تھا۔
وہ حجالت آمیز انداز میں بولا۔ وہ جیدہ کو بیٹا بیٹا اور خالدہ کو بھابھی بھابھی کہتے نہیں تھکتا تھا اور ہر وقت ان کی خدمت میں لگا رہتا تھا، اور اشتیاق کا یہی بیٹا بیٹا اور بھابھی بھابھی والا ڈرامہ علی نواز کو ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، غلط یا صحیح، میں اس بات کی بحث میں نہیں پڑوں گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اشتیاق کے اسی خدمت کارانہ رویے کی وجہ سے علی نواز کو خالدہ کے کردار پر شک ہوا تھا۔ اس نے بارہا یہ محسوس کیا تھا کہ خالدہ اشتیاق کو اس پر اہمیت دیتی تھی اور جیدہ بھی اسے نظر انداز کر کے اشتیاق کی گود میں گھسا رہتا تھا۔ جب علی نواز نے اس ایشو پر آواز اٹھائی تو تمہاری بیوی عنایت بی بی نے اشتیاق کی حمایت کی۔ اس موقع پر تم نے بھی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کے ساتھ ہی خالدہ نے علی نواز کی دوسری شادی کا معاملہ بھی اچھال دیا۔ وہ بیچارہ اپنی چاچی کے رویے سے تو پہلے ہی نالاں تھا۔ جب تم نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تو اس نے خالدہ کو طلاق دی اور تم لوگوں کو اپنے ذہن اور دل سے نکال کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لاہور کا ہو کر رہ گیا۔ میں تو یہی کہوں گا جی کہ گڑے مردے اکھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ ڈھیلے ڈھالے لہجے میں بولا۔ جو کچھ ہوا بہت برا ہوا۔ نذیر حسین کے یہ شکست خوردہ کلمات اس بات کا بین ثبوت تھے کہ علی نواز غلطی پر نہیں تھا۔ اس نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ اس وقت کے حالات کا تقاضا تھا۔ اس تمام فتنے و فساد کی جڑ صرف اور صرف اشتیاق ہی تھا۔ میں نے اندھیرے میں ایک تیر چھوڑا۔ نذیر حسین، میں نے راسترانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا، میں نے سنا ہے اشتیاق خالدہ کی طلاق کے بعد اس کے گھر کے چکر لگاتا رہا تھا۔ میرا چھوڑا ہوا تیر عین نشانے پر جا لگا۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ نے ٹھیک سنا ہے تھانہ دار صاحب، لیکن اشتیاق کی نیت صاف تھی۔ نیت صاف تھی کیا مطلب؟ میں چونکے بنا نہ رہ سکا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، اشتیاق خالدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی وہ اپنے جرم پر مہر تصدیق ثبت کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں اور سمجھ لیں تھانے دار صاحب، وہ سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، لیکن اشتیاق کے موقف میں بھی جان تھی۔ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا، اس نے کیا موقف اختیار کیا تھا؟ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اور خالدہ کے بیچ کا بھی کوئی غلط رشتہ نہیں رہا تھا، لیکن یہ خالدہ کی بدقسمتی کہ اس کی وجہ سے خالدہ کو طلاق ہو گئی۔ نذیر حسین وضاحت کرتے ہوئے بولا، وہ خالدہ کے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کا ازالہ کرنے کے لیے اسے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کیا خالدہ بھی اسے شادی کرنے پر آمادہ تھی؟ میں نے ایک نہایت ہی حساس سوال کیا۔ جی ہاں، وہ تیار تو تھی، لیکن کیا نذیر حسین؟ خالدہ کا بھائی اعجاز اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا، نذیر حسین نے بتایا۔ اس نے دو ٹوک انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ یہ کام کسی بھی صورت نہیں ہو سکتا۔ اس کی بہن کو اشتیاق کی وجہ سے بدنامی اٹھانا پڑی اور طلاق کا طوق پہننا پڑا۔ اب اگر اسی شخص سے خالدہ کی شادی کر دی گئی تو پورا گاؤں یہی کہے گا کہ علی نواز کا شک 16 آنے درست تھا، مطلب یہ کہ خالدہ اور اشتیاق کی شادی نہ ہو سکی۔ جی ہاں، نذیر حسین نے جواب دیا۔ پھر 4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اور پھر 4 سال کے بعد جیدہ غائب ہو گیا۔ میں نے پرخیال انداز میں کہا، کہیں اب جیدہ کی گمشدگی کا شک اشتیاق پر تو نہیں کر رہے تھانہ دار صاحب؟ نذیر حسین کی چرچراتی ہوئی آواز میری سماعت تک پہنچی۔ میں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، نذیر حسین، پولیس کی تفتیش کی گاڑی شک کے پیٹرول سے آگے بڑھتی ہے، ایک اشتیاق کی کیا بات ہے؟ مجھے تو ہر اس شخص پر شک ہے جو کسی نہ کسی حوالے سے جاوید عرف جیدہ سے تعلق رکھتا ہو۔ اس لیے میں نے لاہور جا کے سب سے پہلے علی نواز کو چیک کیا ہے، کیونکہ جیدہ کے ساتھ سب سے زیادہ گہرا تعلق تو اسی کا بنتا ہے۔ جب علی نواز مجھے اس معاملے میں ملوث نظر نہیں آیا تو میں نے اپنی تفتیش کو شاہپور تک محدود کر دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے اس سلسلے میں ابتدا ہی میں 2 بڑی کامیابیاں حاصل ہو گئی ہیں۔ کون سی 2 کامیابیاں؟ نذیر حسین نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ ایک کامیابی تمہیں ابھی جنگل میں پہنچنے کے بعد نظر آ جائے گی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اور دوسری کامیابی کے بارے میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ میں نے 2 مشکوک افراد کا ذکر دانستہ گول کر دیا تھا۔ نذیر حسین نے ہجان بھرے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے آپ بہت جلد جیدہ کو ڈھونڈ نکالیں گے؟ انشاءاللہ، میں نے مختصر جواب پر اکتفا کیا۔ سپہر 4 بجے ہم نے جنگل میں قدم رکھا۔ چاچا برکت، میں نے اپنے رہنما کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، ہمیں جنگل کے اندر کتنی دور تک جانا ہوگا؟ زیادہ دور نہیں جناب، وہ بڑے اطمینان سے بولا، زیادہ سے زیادہ 100 گز آگے۔ آپ لوگ میرے پیچھے آئیں۔ میں اور نذیر حسین اس کے پیچھے ہو لیے۔ برکت علی نے غلط نہیں کہا تھا، 80-90 گز آگے وہ مقام آ گیا جہاں کسی بچے کی ہوائی چپل پڑی ہوئی تھی۔ میں نے چپل کے دونوں پاؤں اٹھا کر بغور ان کا جائزہ لیا۔ وہ 8 سے 10 سال کے کسی بچے کی چپل تھی۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ اتنا کم عمر کوئی بچہ خود ہی گاؤں سے تنہا تنہا اس جنگل کی طرف آ نکلا ہو اور چپل یہاں چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا ہو۔ یہ جس بچے کی چپل تھی اسے یقیناً زبردستی اٹھا کر یہاں بے ہوش کر کے جنگل کی طرف لے آیا گیا تھا۔ گاؤں میں صرف ایک بچہ کم تھا اور وہ تھا جیدہ، لہٰذا بڑی مضبوطی کے ساتھ یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ چپل جیدہ ہی کی ہوگی۔ میں نے وہ چپل نذیر حسین کو دکھا کر پوچھا، اس چپل کو پہچانتے ہو نذیر حسین؟ اس نے بغور چپل کا جائزہ لیا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مجھے یقین ہے جیدہ کی ماں خالدہ ضرور اس چپل کے بارے میں وثوق سے بتائے گی۔ میں نے مذکورہ چپل کو ایک تھیلے کے اندر محفوظ کرتے ہوئے کہا۔ برکت علی نے پوچھا، آپ کیا ارادہ تھانے دار صاحب؟ جنگل میں آگے جا کر چھان بین کرنے کا ارادہ ہے، میں نے جنگل کے اندرونی حصے کی جانب قدم اٹھاتے ہوئے کہا۔
اور میرے لیے کیا حکم ہے؟ برکت نے مجھ سے پوچھا۔ چاچا تمہارا کام پورا ہو چکا ہے، میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ واپس جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ہمارے ساتھ رہنا چاہو تو بھی تمہاری مرضی ہے۔ اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تو میں گھر جانا چاہوں گا، وہ بڑی سادگی سے بولا۔ میں نے اسے واپس جانے کی اجازت دے دی اور خود نذیر حسین کے ساتھ جنگل کے اندرونی حصے کی جانب بڑھنے لگا۔ میری نظریں کسی عقاب کے مانند چاروں جانب کا جائزہ لے رہی تھی تاکہ جیتا کو ڈھونڈنے کے لیے کوئی اور سراغ ہاتھ لگ جائے، لیکن مجھے اپنے مقصد میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی، یہ ایک نئی افتاد تھی۔ میں نے مڑ کر اپنے عقب میں دیکھا تو چاچا برکت علی کہیں نظر نہ آیا۔ اسے واپسی کی راہ اختیار کیے 15 سے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ وہ اب تک جنگل سے باہر نکل چکا ہوگا یا نکلنے ہی والا ہوگا۔ میں نے نذیر حسین سے کہا، بارش تو لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی جا رہی ہے، آگے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، واپس چلتے ہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ اگر بارش اسی رفتار سے جاری رہی تو ہم جنگل میں پھنس بھی سکتے ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا، جنگل کی بارش کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ ویسے پچھلے 1-1.5 ماہ سے بارشوں کا سلسلہ جاری تھا۔ ساون گزر چکا تھا اور اب بھادوں اپنی جوانی کی بہار دکھلا رہا تھا۔ ہم نے متفقہ رائے سے واپسی کی راہ لی۔ راستے پر ہمارے درمیان گمشدہ جیتے کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ نذیر حسین نے مجھ سے پوچھا، تھانے دار صاحب آپ نے جیتا کی تلاش کے سلسلے میں اپنی 2 کامیابیوں کا ذکر کیا تھا۔ ایک تو آپ نے اس چپل کی صورت میں دکھا دی، آپ کا اندازہ ہے کہ یہ چپل جیتا کی ہو سکتی ہے، لیکن آپ نے دوسری کامیابی کے حوالے سے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ نذیر حسین، میں تم سے جو راز بانٹنے جا رہا ہوں اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ آپ فکر ہی نہ کریں جناب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میرے پیٹے کے اندر بہت ہی گہرا کنواں کھدا ہوا ہے، آپ اس میں جو بھی ڈالیں گے کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ شاباش نذیر حسین، میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا، تم بڑے کام کے بنتے ہو۔ لو اب کام کی بات سنو۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ ہم باتیں کرنے کے دوران میں واپسی کا سفر بھی جاری رکھے ہوئے تھے۔ نذیر حسین بڑی توجہ سے میرے بولنے کا منتظر تھا۔ میں نے اسے بتانا شروع کیا۔ میں نے 2 ایسے مشکوک افراد کا کھوج لگا لیا جن کا تعلق شاہ پور سے نہیں۔ 2 مشکوک افراد؟ نذیر حسین نے عجیب سی نظر سے مجھے دیکھا۔ ہاں، 2 اجنبی افراد، میں نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جس دوپہر کو جیتا غائب ہوا ہے اسے 1 دن پہلے شام کے وقت ان دونوں افراد کو شوکت علی زمیندار کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ میں نے اس سلسلے میں شوکت علی سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ان دونوں بندوں کو نہیں جانتا۔ انہوں نے شوکت علی سے جیتا کا گھر پوچھا تھا۔ وہ اس طرح کے اعجاز دکاندار کی بہن خالدہ کا گھر کون سا ہے؟ اور پھر اس کے اگلے روز ہی جیتا شاہ پور سے غائب ہو گیا۔ مجھے پکا شک ہے کہ جیتا کی گمشدگی میں انہی 2 مشکوک افراد کا ہاتھ ہے۔ میں نے ان دونوں بندوں کی تلاش کے لیے اپنے تھانے کے عملے کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد ان بندوں تک پہنچ جاؤں گا۔ نذیر حسین نے پوری توجہ سے میری بات سنی۔ میں نے محسوس کیا اس دوران میں اس کے چہرے کی رنگت میں نمایاں تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے کہا، اس کے انداز میں سنجیدگی اور سنسنی خیزی پائی جاتی تھی۔ تھانے دار صاحب، آپ کہیں ان 2 بندوں کا ذکر تو نہیں کر رہے جن میں سے ایک دراز قد سانولی رنگت کا ہے، دوسرا گورا ہے؟ اس گورے بندے کے سر کے بال گھنگریالے ہیں۔ ہاں ہاں وہی۔ میں نے رک کر حیرت بھری نظر سے نذیر حسین کو دیکھا۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں جناب، مگر میں نے انہیں اسی شام دیکھا ہے جس کا آپ ذکر کریں۔ کہاں دیکھا؟ میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ اعجاز سے باتیں کرتے ہوئے وہ انکشاف انگیز انداز میں بولا۔ اعجاز سے؟ میں نے دوبارہ چلتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ تینوں گاؤں سے باہر کھیتوں میں بہت گھل مل کر باتیں کر رہے تھے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اعجاز کے جاننے والے ہوں۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ نذیر حسین نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کیا سرائی کی۔ تھانے دار صاحب، آپ نے بتایا نا جیتا کی گمشدگی سے 1 دن پہلے شام کے وقت ان دونوں بندوں نے شوکت علی زمیندار سے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔ میرا خیال ہے وہ شوکت علی سے ملنے کے بعد اعجاز کے پاس آئے ہوں گے۔ لیکن تم نے تو انہیں اعجاز کے ساتھ گاؤں سے باہر کھیتوں میں دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں نے انہیں وہیں دیکھا تھا، نذیر حسین نے جواب دیا۔ اور وہ اعجاز کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہے تھے؟ میں نے مزید تصدیق کی خاطر پوچھا۔ جس سے تم نے اندازہ لگایا کہ وہ اعجاز کے جاننے والے ہیں؟ جی ہاں بالکل، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اسی بات سے اندازہ لگایا تھا۔ اللہ کے بندے نذیر حسین، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، اگر وہ دونوں مشکوک اجنبی اعجاز کے جاننے والے تھے تو پھر وہ اعجاز اور اس کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ ہاں یہ بات بھی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ گڑبڑا گیا، پھر 1-2 بار گردن جھٹکنے کے بعد بولا، پتہ نہیں کیوں میرا دل کہتا ہے کہ وہ دونوں بندے اعجاز کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ آپ ایک کام کیوں نہیں کرتے؟ کون سا کام؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ آپ ان دونوں بندوں کے بارے میں اعجاز حسین سے پوچھیں نا، وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا۔ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے گا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے جنگل سے باہر نکل آئے۔ کہتے تو تم بالکل ٹھیک ہو نذیر حسین، میں نے اس کی بات کے جواب میں کہا، لیکن اعجاز حسین فی الحال شاہ پور میں نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہاں چلا گیا؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کسی بندے سے ملنے کوٹ مکھن گیا ہوا ہے، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہاں اس کا کوئی دوست رہتا ہے، وہ اس کے پاس گیا ہے۔ اوہ ہو، پھر تو فی الحال کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں کچھ نہیں ہو سکتا؟ میں نے تیز لہجے میں کہا۔ وہ سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نذیر حسین، اگر اعجاز شاہ پور میں موجود نہیں تو اس کا یہ مطلب کیسے ہو گیا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں گا اور چپ چاپ اس کی واپسی کا انتظار کروں گا؟
میرے کہنے کا یہ مقصد نہیں تھا جناب، وہ اپنی پوزیشن صاف کرتے ہوئے بولا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اعجاز گاؤں میں موجود نہیں تو پھر ان دو مشکوک بندوں کے بارے میں اسے پوچھ گچھ نہیں کی جا سکتی۔ جب اعجاز کوٹ مکھن سے واپس آئے گا تو میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال تو میں گمشدہ جیدے کی ماں خالدہ کے پاس جا رہا ہوں۔ کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ نذیر حسین نے پوچھا۔ یہ مناسب نہیں ہوگا، میں نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم دونوں خاندانوں کے درمیان پہلے ہی بہت ساری رنجشیں اور افراتفری پھیلی ہوئی ہے۔ میرے ساتھ تمہیں دیکھ کر وہ بھڑک سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو پھر میں اپنے گھر جاتا ہوں۔ ہاں، تمہارے لیے یہی مناسب ہے۔ جب ہم شاہ پور گاؤں میں داخل ہوئے تو ہمارے راستے جدا ہو گئے۔ نذیر حسین اپنے گھر کی طرف چلا گیا اور میں نے خالدہ کے گھر کا رخ کیا۔ بارش اب مکمل طور پر تھم چکی تھی، شاید ہمیں جنگل سے نکالنے کے لیے ہی اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہوا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی خالدہ کے گھر آ چکا تھا۔ اس نے میری دستک پر دروازہ کھولا اور مجھے لے جا کر بیٹھک میں بٹھایا، پھر خود بھی میرے سامنے بیٹھتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولی، تھاندار صاحب، میرے جیدے کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے زبانی انداز میں کہا، ہاں کچھ پتہ چلا تو ہے۔ کیا پتہ چلا ہے؟ وہ اضطراری لہجے میں مستفسر ہوئی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں موجودہ تھیلے کو کھولا اور بڑے ڈرامائی انداز میں وہ ہوائی چپل نکال کر خالدہ کے سامنے رکھ دی جو مجھے جنگل کے اندرونی حصے سے ملی تھی۔ چپل پر نگاہ پڑتے ہی خالدہ ہیجانی انداز میں چلائی، یہ چپل تو میرے جیدے کی ہے، آپ کو یہ چپل کہاں سے ملی؟ میں نے اضطرابی انداز میں مبتلا جیدے کی ماں کے سوالات کے جوابات میں وہ تفصیل بیان کر دی جو اب تک میری تفتیش کے نتیجے میں سامنے آ چکی تھی۔ میری باتیں سن کر خالدہ روحانسی ہو گئی، پھر گلگیر آواز میں بولی، تھانے دار صاحب، میرا جیدہ تو مل جائے گا نا؟ اللہ کے گھر سے بہتری کی امید رکھنا چاہیے۔ میں نے تسلی امیز لہجے میں کہا، میں پوری شدت سے تمہارے بیٹے کو تلاش کر رہا ہوں۔ کل صبح میں دوبارہ جنگل کی طرف جاؤں گا۔ آج تو طوفانی بارش نے میرا راستہ روک لیا، کل انشاءاللہ میں جیدہ کا سراغ لگانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں مزید 10-15 منٹ تک خالدہ کے پاس بیٹھ کر تسلی دلاسے کی باتیں کرتا رہا، پھر اس کے گھر سے نکل آیا۔ فی الحال اسے تسلی ہی دے سکتا تھا کیونکہ ابھی تک صورتحال کھل کر میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ نذیر حسین کے انکشاف نے میرے ذہن میں سوچ کا ایک نیا در وا کر دیا تھا۔ جس شام زمیندار شوکت علی سے دو اجنبی مشکوک افراد نے اعجاز کی بہن خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا، اسی شام نذیر حسین نے انہی دو مشکوک بندوں کو اعجاز کے ساتھ کھیتوں میں گھل مل کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ یہ ایک ایسا کھلا تضاد تھا کہ میری سوچ میں متعدد سوالات پیدا کر رہا تھا۔ کوٹ مکن موضع شاہ پور سے صرف 2 میل کے فاصلے پر واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ اس وقت رات کے 8 بجے تھے اور میں شوکت علی کے ہمراہ اسی کوٹ مکن کی جانب رواں دواں تھا۔ ہم دونوں الگ الگ گھوڑوں پر سوار اب تب میں کوٹ مکن پہنچنے والے تھے۔ خالدہ کے گھر سے اٹھ کر میں سیدھا اعجاز کے گھر پہنچا تھا اور میں نے وہاں اعجاز کی گھر والی فریدہ سے ایک بھرپور ملاقات کی تھی اور اسی ملاقات نے مجھے کوٹ مکن کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فریدہ پہلے تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گئی۔ مجھے ایک پولیس اہلکار کی زبانی معلوم ہو چکا تھا کہ اعجاز اپنے کسی دوست سے ملنے کوٹ مکن گیا ہوا ہے، لیکن جب میں نے فریدہ سے اعجاز کے بارے میں سوال کیا تو وہ بوکھلا کر آئیں بائیں شائع کرنے لگی تھی۔ پہلے اس نے کہا کہ اعجاز گھر میں نہیں ہے، تھوڑی دیر میں واپس آئے گا۔ میں نے جب اسے پولیس اہلکار سے ہونے والی بات کا حوالہ دیا تو وہ چونک اٹھی اور پٹلی بدلتے ہوئے بولی، مجھے یاد نہیں رہا تھا، وہ تو کوٹ مکن گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے جو سوال کیا اس نے حواس باختہ جواب ہی دیا۔ جب میں نے تھوڑی سی سختی کی اور 2 مشکوک افراد کے بارے میں استفسار کیا تو اپنی مکمل معذوری ظاہر کرتے ہوئے وہ بڑی عاجزی سے بولی، تھانے دار جی، مجھے تو اعجاز نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے دوست فاروق مہر سے ملنے کوٹ مکن جا رہا ہے۔ فاروق سے اس کی رقم کا کوئی لین دین ہے، وہ اپنی رقم وصول کرنے وہاں گیا ہے، اس کے سوا مجھے کسی بات کا پتہ نہیں۔ میں نے فریدہ سے اعجاز کے کوٹ مکن والے دوست فاروق مہر کے بارے میں ممکنہ حد تک معلومات حاصل کی اور اس کے گھر سے اٹھایا تھا۔ جب سے نذیر حسین نے مجھے اعجاز اور مشکوک افراد کی ملاقات کے بارے میں بتایا تھا، میرا ذہن ایک خاص انداز میں سوچنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اس معاملے میں ایک نہایت ہی اہم نکتہ تھا اور وہ یہ کہ اگر وہ دونوں مشکوک افراد اعجاز کے واقف کار تھے اور اس کے ساتھ گھل مل کر باتیں کرے تو پھر انہیں زمیندار شوکت علی سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہی نکتہ مجھے موضوع شاہ پور سے کوٹ مکھن لے آیا تھا۔ ان دونوں مذکورہ مشکوک افراد کو شاہ پور میں مبینہ طور پر 3 افراد نے دیکھا تھا۔ ہم 8:30 پونے 9 بجے کوٹ مکھن میں تھے۔ فریدہ سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں نے اعجاز کے دوست فاروق مہر کا گھر ڈھونڈنے کے لیے مقامی لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ کوٹ مکھن میں فاروق مہر نامی کوئی شخص رہتا ہی نہیں۔ ایک فاروق لوہار سے ملاقات ہوئی، وہ شاہ پور کے اعجاز کریانہ فروش کو نہیں جانتا تھا۔ جب میں نے کوٹ مکن کے لوگوں کو اعجاز کی وضع کا تاحلیے سے آگاہ کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ ایسی شکل و شبہات کا ایک آدمی نواز کے گھر آیا ہوا ہے۔ میں معلومات فراہم کرنے والے اس بندے کو ساتھ رکھ کر نواز نامی شخص کے گھر پہنچ گیا۔ یہاں ایک سنسنی خیز انکشاف میرا منتظر تھا۔ میری دستک کے جواب میں تھوڑی تاخیر سے دروازہ کھلا اور جس شخص نے ادھورا دروازہ کھول کر باہر جھانکا، شوکت علی نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا۔ تھانے دار صاحب، شوکت علی کی سرسراتی آواز برآمد ہوئی، یہ تو انہی 2 بندوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مجھ سے خالدہ کے گھر کا پتہ پوچھا تھا۔
पुलिस को दरवाजे पर देख कर और अपने बारे में मेरे हमराही का तबसरा सुनकर वो बंदा ऐसे उछला जैसे बिजली के नंगे तार को छू लिया हो। इसके साथ ही उसने मैकेनिकी अंदाज में दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की। शौकत अली के इंकशाफ ने मुझे जहनी और जिस्मानी तौर पर हद से ज़्यादा चौकन्ना कर दिया था। लिहाजा मैंने उसकी दरवाज़ा बंद करने की कोशिश को नाकाम बनाने के लिए दरवाजे के बीच में पाँव फंसा दिया। इसके साथ ही मैंने दरवाजे को ज़ोरदार धक्का दिया। उस बंदे को मेरी जानिब से शायद ऐसे फौरी रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। दरवाज़ा उसके मुंह पर लगा और वो पुश्त के बल धड़ाम से घर के सहन में गिरा। मैं उछलकर अंदर पहुंचा तो सामने एजाज खड़ा था। उसके साथ ही एक और बंदा भी था। शौकत अली ने फौरन से बेशतर उस बंदे को भी पहचान लिया। वो धक्का खाकर गिरने वाले का वही साथी था जिन्होंने जीदा की गुमशुदगी से एक रात पहले शौकत अली से खालदा के घर का पता पूछा था। एजाज को उन दो मशकूक अफराद के साथ देखकर सारी कहानी मेरी समझ में आ गई थी। रही सही कसर उस वक्त जाती रही जब उन तीनों ने मुझे देखकर वहां से फरार होने की कोशिश की। मैं भला उन्हें कैसे निकल जाने देता। शौकत अली और मैं तो थे ही, हमारे अलावा 4-5 और अफराद भी गली में तमाशा देखने के लिए मौजूद थे। ये लोग अपने गांव में पुलिस की आमद पर बेपनाह तजासुस में मुब्तला हो गए थे और हमारे साथ चलते हुए नवाज के दरवाजे तक पहुंच गए थे। उन सब ने पुलिस की मदद की और 5 मिनट के अंदर मैं उन तीनों पर काबू पाने में कामयाब हो गया। रात 11 बजे एजाज, नवाज और नवाज का साथी वहीद मेरे थाने की हवालात में बंद थे। मैंने 2 खौफनाक सूरतों वाले कांस्टेबल्स को हवलदार की मदद और मेहमानों की खातिर मदारात पर मामूर किया और खुद जाकर अपने क्वार्टर में इत्मीनान से सो गया। ये इत्मीनान इस बात का था कि मैंने जीदे की गुमशुदगी का राज पा लिया था और ये राज रोंगटे खड़े कर देने वाला था। अगली सुबह मैं थाने पहुंचा तो हवलदार ने उन तीनों को किसी रिकॉर्ड की तरह बचने के लिए तैयार कर दिया था। मैंने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और सवालों जवाब शुरू किए तो उन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। एजाज कोई आदि मुजरिम नहीं था। वो गुज़िश्ता रात गिरफ्तारी के वक्त ही बहुत डरा सहमा नजर आ रहा था और ऐसा महसूस होता था कि वो सब कुछ कबूल करने को तैयार है। नवाज और वहीद को मेरे थाने के अमले ने सेट कर दिया था। वाकयात के मुताबिक इश्तियाक की खालदा में हद से ज्यादा बढ़ती हुई दिलचस्पी ने एजाज को बहुत अजियत में मुब्तला कर रखा था। उसी शख्स की हरकतों के बायस एजाज की बहन खालदा को तलाक हुई थी। एजाज के दिल में अली नवाज के लिए भी बहुत गम गुस्सा था। इश्तियाक का रिश्ता जब एजाज ने बड़ी शिद्दत से मुस्तरद कर दिया तो वो जीदे से मिलने के बहाने घर के चक्कर लगाने लगा था। एजाज ने यह भी महसूस किया था कि खालदा अपने दिल में इश्तियाक के लिए नरम गोशा रखती थी। जीदे की वल्दियत और खालदा की तलाक के हवाले से गाँव में एजाज की जो जिल्लत हुई थी वो उसके दिमाग के पर खच्चे उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो जीदे के लिए अपने दिल में शदीद तरीन नफरत रखता था जो उस बदनामी की जड़ था। इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए उसने एक शातिराना मंसूबा बनाया और एक तीर से 3 शिकार करने की कोशिश कर डाली। नवाज और वहीद कोट मक्खन के जराइम पेशा थे। एजाज ने उनकी मदद से जीदे को ठिकाने लगाने का मंसूबा तैयार किया और मुझे ये तासुर देने की कोशिश की कि जीदे की गुमशुदगी में अली नवाज का हाथ हो सकता है। उसका मंसूबा तकरीबन कामयाब हो चुका था कि बिल्कुल आखिरी मराहिल में मैंने उसके अज़ाइम की तकमील रोक दी थी। जीदे की चप्पल की बाजियाबी और शनाख्त के अलावा नज़ीर हुसैन के इंकशाफ ने मेरा काम आसान कर दिया था। मुझे ये समझने में देर न लगी कि जीदे की गुमशुदगी में उन्हीं 2 मशकूक अफराद का हाथ और बाद अज़ा मेरा यह ख्याल 100% सच साबित हुआ। जीदे के वजूद को सफ़ाए हस्ती से मिटाने के लिए एजाज ने नवाज और वहीद की खिदमत हासिल की थी ताकि न रहे बांस और न बजे बांसुरी। उसी रोज़ शाम से पहले मैंने नवाज और वहीद की निशानदही पर जंगल के दूर उफ्तादा हिस्से में जाकर मासूम जीदा की लाश दरियाफ्त कर ली। उन नामुरादों ने जीदे को मौत के घाट उतारने के बाद एक गड्ढे में दबा दिया था। यह तमाम तर मजमूम कार्रवाई उन्होंने एजाज की मां पर की थी, लिहाजा मैंने नवाज और वहीद के साथ ही एजाज को भी फिट कर दिया। इस फितने का रूह रवा वही था। फसाद तो फसाद ही होता है। अगर ये फसाद किसी जहालत का रहने मिन्नत हो तो फिर उसकी खतरनाकी और तबाहकारी का कोई ठिकाना नहीं रहता। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए किसी ऐसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।